یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن میں پیغام ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ دعائیں جب ہمیں موصول ہوتی ہیں ہمارے لائیو لنک پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ، ہمارے یوٹیوب کے لنکس میں اور میرے ان باکس میں بھی، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعائیں دین سے تعلق ہونے کی وجہ سے، دین کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ آغاز میں کہا کرتا ہوں کہ آج کل رمضان المبارک ایک ایک کر کے دن بڑھ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایک ایک کر کے دن کم بھی ہو رہا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بھی دن کم ہو رہے ہیں اور ہماری زندگیوں کے بھی دن کم ہو رہے ہیں۔ کیا ہم جو جستجو کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو پا رہے ہیں؟ کیا جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس میں ہمیں کامیابی مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، آخرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی تو ہم نے سنوارنی ہی ہے، اس کی کوشش میں تو ہم ڈے ون سے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے۔ کیا ہم کسی دوسرے کی زندگی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دین اسلام پہ چلتے ہوئے ہمیں نہ صرف اپنے کام کرنے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد جڑے دوسرے لوگوں کے بھی کام آنا ہے۔ یہ ایک خوبصورت سوچ ہے جس کے ساتھ ہم آغاز کیا کرتے ہیں، اور آغاز میں آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو انفارم کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دینے کے لیے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر لیجئے۔ کال کیسے کر سکتے ہیں؟ 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے، ہم سے لائیو بات کیجئے۔ لائیو بات آپ سوالات اور جوابات کے لیے تو ہم سے کرتے ہیں، اپنی کسی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن آپ اگر پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ٹوکن آف لو، ڈونیشن، تعاون، محبت کا اظہار جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے جو کہ آپ ابھی اپنی ٹی وی اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا دیکھیں گے، 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں اور آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور میڈیم بھی ہے ہمارا، اگر آپ دعوت دین کے نیٹ ورک میں اس میں اپنی ڈونیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا IBN نمبر ہے، وہ بھی مینشن کیا گیا ہے، ہمارے اکاؤنٹ نمبر مینشن کیے گئے ہیں۔ اسکرال بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر اور IBN نمبر مینشن ہے، آپ اپنا تعاون یہاں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کو سمیٹنے کے لیے برکات رمضان پیغام ٹی وی کی ایمان افروز ٹرانسمیشن کو دیکھنے کے لیے، چاہے وہ افطار ٹرانسمیشن ہو، چاہے وہ بلیس نائٹ ٹرانسمیشن ہو، آپ ہمیں اپنے کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے ٹیون کروا سکتے ہیں۔ جس بھی علاقے میں آپ رہتے ہیں اور جہاں پہ ہم دیکھے سنے جا رہے ہیں پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں لائیو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پہ آپ ہمیں واچ کرنے کے لیے اپنے کسی بھی موبائل سیٹ یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ میں جا کے لکھ سکتے ہیں پیغام ٹی وی لائیو اور نشریات کو فالو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی براؤزر یا سرچ انجن میں جائیے اور live.pegham.tv لکھیے، سرچ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ نہ صرف پیغام ٹی وی کا یہ چینل جس پہ آپ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ہمارے اور بھی بہت سے چینل ہیں، جیسے پیغام کڈز کا چینل ہے، ہمارے نعت رسول مقبول کے علیحدہ سے چینل ہیں، تلاوت قرآن کریم کے لیے علیحدہ سے چینل ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمارا چینل ہے، جادو جنات کی الجھنوں کو حل کرنے کے لیے ایک چینل ہے، سوالات اور جوابات کے لیے چینل ہے، ہمارے ڈیفرنٹ پروگرامز کے لیے چینل ہے۔ ان تمام چینلز کو آپ یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج کو بھی آپ لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو شرعی رہنمائی کے حوالے سے ڈیٹیلز ملتی رہیں گی، لیٹسٹ کلپس اپلوڈ ہوتے رہیں گے، سوالات اور جوابات ٹرانسمیشن میں جو ہم آج کل ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ جو خواتین و حضرات مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن کیسے دیکھ سکتے ہیں، آپ لائیو ہماری اس ٹرانسمیشن کو یوٹیوب کے لنک پہ دیکھ سکتے ہیں، سیٹلائٹ چینل کے ذریعے، پیغام ٹی وی کے چینل کے ذریعے آپ اپنے ٹی وی سیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری یہ ریکارڈڈ جب اپلوڈ کی جاتی ہے ٹرانسمیشن another ڈے، اس سے اگلے دن ٹرانسمیشن سے نیکسٹ ڈے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل،
نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ، ان تمام کے اشتراک سے، ان تمام کے تعاون سے ہماری یہ نشریات افطار ٹرانسمیشن جو پیغام ٹی وی کی اسپیشل نشریات ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ آج کی کتاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہوگا رمضان میں قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنے کے طریقے۔ اس پہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقیوم ظہیر صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعا۔ رمضان مبارک اچھا گزر رہا ہے، روزے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں قاری مدثر عزیزی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ قاری صاحب آپ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ بہت سی گفتگو کریں گے، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں، پھر آگے بڑھیں گے۔ پلیز قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون،
الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ خوبصورت انداز سے آپ نے تلاوت کی ماشاء اللہ لے جی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے پہ جانے سے پہلے میں قاری مدثر عزیزی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا قاری صاحب آپ تشریف لائے آپ کے آنے کا بہت شکریہ ایک وقفہ ہے جی اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں یہ مہینہ عالیشان ہے یہ رحمت کا جہاں ہے خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان یہ مہینہ عالیشان ہے یہ رحمت کا جہاں ہے خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان برکات رمضان برکات رمضان آئیے سمیٹتے ہیں برکات رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں معزز مہمان ایک اور مجھے جوائن کر چکے ہیں تعارف کرواتا چلوں محمد یاسین نقی شیخ صاحب معروف تاجر ہیں قرآن سے جڑی ہوئی ہستی ہیں اور دین سے محبت ان کی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے سر خیریت سے ماشاءاللہ رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکت سمیٹنے والا بنائے بس سیدھی سی بات آمین آمین جی انشاءاللہ لیں جی گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ لیکن آج کی کتاب کے حوالے سے پہلے آپ کو آگاہ کر دیں اور کتاب یہ ہے جی میرے ہاتھ میں یہ دیکھیے چھوٹی سی ہینڈی بک ہے اور آج کی کتاب ہے تربیت اولاد کی تربیت والدین کا اہم ترین فریضہ ہے اور زیر نظر کتاب یہ دیکھیے جی زیر نظر کتاب میں اسی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بعد میں روزمرہ پیش آنے والے اسلامی احکام و آداب کے متعلق رہنمائی اور معلومات بھی فراہم کی گئی ہیں یہ مختصر سی کتاب ہر شخص کو ایک مسلمان کی زندگی کی اہم معلومات فراہم کرتی ہے جن کے بغیر چارہ نہیں ہے دارالسلام کے تمام شورومز اور darussalam.pk پر آن لائن دستیاب ہے اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی آؤٹ لیٹ پہ جائیے دارالسلام کی یا آن لائن آرڈر کیجئے اور آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کی کتاب جو آپ کو ہم نے جس کے بارے میں بتایا جس کو ہم یہاں پہ ڈسپلے بھی کر دیتے ہیں یہ جی آج کی کتاب ہے کوشش کرتے ہیں اچھے طریقے سے ڈسپلے ہو جائے تاکہ نظر آتی رہے ٹھیک ہے جی یہ آج کی کتاب ہو گئی اور اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں محمد یاسین نقی صاحب سے سر اب چونکہ رمضان ہے اور رمضان کو خاص طور پہ قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے اور آپ نے کاروباری مصروفیات کے بعد قرآن کے فہم کے حوالے سے سفر کا آغاز کیا یہ جستجو کہاں سے شروع ہوئی یہ لگن کہاں سے آئی کب آپ نے سوچا کہ اب مجھے یہ کرنا ہے یا قرآن نے آپ کو پکار لیا ہے
الحمدللہ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے یہاں بلایا. رہیے جی. قرآن کے ساتھ میرا تعلق تقریباً اب 10 سال سے ہے الحمدللہ. اور جب شروع کیا تھا اس وقت عمر جو تھی وہ صرف 49 سال تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ 10 سال ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الحمدللہ یہ سب صرف اللہ کا کرم ہوتا ہے. کوئی بھی شخص دیکھیں اپنے اندر تو ڈیفینیٹلی جستجو تو ہوتی ہے انسان کو ڈیفینیٹلی کہ دل کرتا ہے کہ قرآن پڑھے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ 49 سال گزر گئے، صحیح طرح پڑھنے نہیں آتا تھا، سمجھنا تو بہت دور کی بات تھی. تو پھر الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو بھی مجھے عطا کیا ہے الحمدللہ، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، گھر بھی ہے، بڑا بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے الحمدللہ. لیکن یہ قرآن نے آ کر ان سب کو چھوٹا کر دیا. یقین جانیں سب سے جو کتاب ہے نا یہ اتنے اپنے آپ ساتھ اٹریکٹ کر لیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ جس کو قرآن مل گیا نا الحمدللہ تو اس کو سمجھ لے کہ ساری دولت مل گئی الحمدللہ. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے، جو جتنے بھی مسلمان ہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی، جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ قرآن اور رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں آیا اور رمضان کو بھی جو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو رمضان میں ایک عزت جو مہینے کو ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے، کیونکہ قرآن اس میں نازل ہوا. دیکھیں قرآن جس رات میں آتا ہے وہ لیلۃ القدر بن جاتی ہے، لیلۃ المبارکہ بن جاتی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، تقریباً 83 سال کچھ ماہ بنتے ہیں. جی. اور دوسرا جو رہ گیا آپ نے جو سوال کیا ہے تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو جب قرآن پکڑا تو لگا کہ بہت ٹائم بعد پکڑا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر بھی اللہ کا بہت شکر ہوا کہ جب پکڑا تو پھر اس طرح پکڑا کہ پھر الحمدللہ ساتھ ساتھ نہ صرف پڑھتا رہا بلکہ پڑھاتا بھی رہا. اور میں آج بھی شیئر کرتا ہوں یہ بات کہ میں نے جس دن پہلی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ سیکھا تھا نا کہ بے جو ہے کے ساتھ ہے، اس کا جو ہے اسم جو ہے ساتھ جو ہم اردو میں بولتے ہیں، اور اللہ جو ہے اللہ ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ. تو ڈیفینیٹلی وہ میں پہلے دن جب سیکھا تھا، پہلے دن ہی جا کر میں نے، جو میرے آفس میں ایک میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا کلیگ جو لڑکا جو ہے مینیجر، تو میں نے اس کو بلا کے میں نے کہا ادھر آؤ تمہیں بسم اللہ کا ترجمہ سکھاتا ہوں. اچھا. تو پہلے دن ہی اس کو میں نے سکھایا کہ بسم اللہ اس طرح ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ پھر جیسے جیسے میرا سفر ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے لیے مدد بھی کی. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا کروڑا شکر ہے کہ جب سیکھا تھوڑا سا تو جتنا سکھاتا گیا، 42 آیتیں ایک سیکھی پہلے تو وہ سکھائیں، بلکہ 54 سکھائیں. پھر ایک تقریباً منتخب صاحب تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، وہ پڑھایا، بورڈ پہ پڑھایا، ایٹ جو لفظ کو کھول. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. یہ تو سفر آپ بہت جلدی آگے لے گئے. مجھے تو یہ جاننا ہے قرآن سے جس دن آپ جڑے ایٹ دا ایج آف 49 ایئرز، جب آپ نے کہا 49 سال کی عمر میں، جب بھی آپ اللہ کی طرف چل پڑے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف چلا لے، اپنے لیے پسند کر لے، آپ اس راستے پہ نکل پڑے، وہ فیل کیا تھی؟ وہ پہلے دن کی فیل. دیکھیں ہم نماز پہلے بھی پڑھ رہے تھے، ہم قرآن کریم کی تلاوت پہلے بھی کر رہے تھے، ہم قرآن کو کھول پہلے بھی رہے تھے. سفر جس دن پہلے دن آپ کا شروع ہوا، وہ قدم پہلا ہمیں بتائیے کہ قرآن سے دوستی والا جو دن تھا وہ کیا تھا، ہمیں انسپریشن ملے وہاں. دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ جس دن پہلے دن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے جو ترجمہ سیکھا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سیکھا، تو ڈیفینیٹلی اس میں اتنا اس سے انسپائر ہوا تھا. تبھی جا کر میں نے کوشش کی کہ جن کو میں سمجھا سکتا ہوں، جو پڑھا سکتا ہوں، جو بھی میرے کنٹرول میں، کنٹرول والوں کو سمجھا سکتے ہیں ہم، تو وہ الحمدللہ پہلے دن ہی اس کو میں نے کوشش کی کہ پہلے دن ہی وہ ترجمہ جو اللہ نے مجھے ڈالا ہے تو لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ ہم ڈیفینیٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بہت ساری چیزوں سے پہلے پڑھنا ہے، جو بھی کام شروع کرتے ہیں، اور قرآن پڑھنے سے بھی پہلے بھی ہے. قرآن جو ہے نا، قرآن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے. صرف ہم نے مخلص ہو کر اس کے ساتھ جڑنا ہے. اور یہ الحمدللہ صرف ایسے ہی ہے کہ ہم تھوڑا سا بس آگے آتے ہیں تو یہ پھر اپنے ساتھ مشغول کر لیتا ہے، اور ایسا مشغول کرتا ہے کہ پھر باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ چھوٹ جاتی ہیں. اچھا، یہ اتنی خوبصورت آپ نے بات کی نا کہ جو مشغلہ یہ اپنا لیتا ہے، جب یہ جڑتا ہے تو پھر کسی اور کے جڑنے کی باقی ضرورت نہیں رہ جاتی. جو پہلا دن تھا جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں، وہ انسپریشن میرے لیے بڑی خوبصورت ہے. وہ پہلا دن تھا جو بڑی خوبصورت انسپریشن ہمیں دے سکتا ہے کہ آپ گئے اور آپ نے کہا کہ میں نے اب یہ جستجو کرنی ہے
اور آپ نے کسی استاد کو جا کے کہا کہ جی میں نے بسم اللہ کرنی ہے، کس سے پوچھا آپ نے، کیسے آغاز کیا؟ قرآن تو پہلے بھی آپ میں ڈیفینیٹلی پڑھ چکے آپ تھے۔ نے جو تفصیل تھوڑی سی پوچھی ہے میں بتا دیتا ہوں سب کے لیے، کیونکہ ڈیفینیٹلی میرے سارے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو بزنس میں ہوں گے، یا ڈیفینیٹلی ان کے جو بھی کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، یا جو بھی ان کے پیشہ ہے۔ تو قرآن کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی کہا کہ اس کو آسان کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی آسان ہی کرنا تھا، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ صرف عرب نہیں، عجم میں بھی لوگوں نے اس قرآن کو سمجھنا ہے، ان کے لیے بھی یہ ہدایت بنے گا۔ تو ایک یقین کے ساتھ الحمدللہ، پہلے تو جس طرح آپ نے پوچھا تو مجھے ایک دفعہ اخبار میں ملا کہ 42 آیتوں کا کورس کریں تو آپ قرآن کا ترجمہ خود کر سکتے ہیں۔ تو وہ 42 آیتیں جو پڑھا رہے تھے، وہ اس میں جو ہے پہلے سورہ جو ہے حجرات پڑھاتے تھے، اچھا، اس کے بعد سورہ فرقان جو ہے اس کا آخری وعباد الرحمن للذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے وہ زمین پر بڑی مثبت چال چلتے ہیں، اور جب محاطبہ ہوتا ہے یا بحث ہوتی ہے تو بحث نہیں پڑھتے بلکہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں تاکہ دوبارہ بھی دعوت کا موقع باقی رہے، جھگڑے میں نہیں پڑھتے۔ تو بہرحال یہ 42 آیتوں کا کورس کیا الحمدللہ میں نے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد ڈیفینیٹلی دوستوں کے ساتھ محفلیں بھی تھی، بزی لائف، بالکل سوشل بھی تھے آپ، سوشل لائف کافی۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یار وہ 42 آیتوں کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے تو وہ بھی آپ، پہلے تو ان کو دعوت دی تھی جب میں گیا تھا، لیکن ہر بندے کی اپنی مجبوری ہے، ٹائم لیا یا اللہ کا حکم جو بھی ہے، جی، تو میں نے ان کو کہا کورس وہ کرنا ہے۔ تو خیر الحمدللہ میں نے 42 کو تھوڑا سا اور کیا کہ 10 سورہ مومنون کی جو ابتدائی 10 آیات ہے وہ شامل کی، اور اس میں سورہ والعصر بھی شامل کی، تو یہ تقریباً 56 آیات ہو جاتی ہیں۔ تو پھر میں نے گھر میں ایک کمرہ تھا، گھر میرے پاس تھا الحمدللہ، پورا پورشن اوپر والا خالی تھا، تو میں نے اس میں ایک کمرہ تیار کیا، کلین بچھایا، وائٹ بورڈ لگایا، ساتھ وہ تکیے وکے لگائے، مطلب اچھی جگہ تاکہ طرح سا ایٹماسفیئر اچھا ہو نا، ماحول اچھا بنا کے، تو میں نے وہ کورس شروع کیا الحمدللہ۔ تو اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ آ گئے، کچھ فیملی سے، کچھ دوستوں میں سے بھی، تو الحمدللہ وہ کورس اللہ نے مکمل کروایا۔ تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس کو تھوڑا سا اور بڑھایا جائے، تو پھر وہ میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا، منتخب نظار جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے ایک چوز کیا ہوا ہے کچھ آیتیں، کچھ صورتیں نا، تو وہ تقریباً 1.25 پاروں کا ہے اباؤٹ، پھر اس کو لکھ کے پڑھایا۔ اب جب اتنا میں نے کر لیا، اور الحمدللہ اس وقت تجوید تو میری اللہ سے معافی کے ساتھ شاید ابھی اتنی اچھی نہیں ہے، اس وقت تو اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اصل چیز تھی کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جو سمجھا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ میرے جو مسجد ہے جہاں میں مارکیٹ میں ہوں، وہاں پہ مسجد میں نے پوچھا جو امام تھے کہ جی میں یہ کورس کروانا چاہتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی میں مسجد کمیٹی میں بھی تھا الحمدللہ، کوئی اللہ نے عزت اثر رسوخ دیا ہوتا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کروائیں، کمیٹی والے بھی جو تھے انہوں نے سب نے تو ان سے پرمیشن لے کے کروائی۔ تو پھر یہ جب شروع ہوا تو میں ایک چیز تو اپنے جو جتنے بھی ناظرین ہیں نا ان کو کلیئر کرنا چاہوں گا جی، کہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو لکھ کے بہت سمجھ آتی ہے۔ جیسے آپ نے پوچھا نا، آپ قرآن کو لکھنا شروع کریں، آپ کو لگے گا کہ آپ کو قرآن اب آپ کے اندر جا رہا ہے، کیونکہ آپ جب ایک ایک لفظ پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں نا، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے وہ بھی کروایا، وہ تقریباً چلتا رہا 6 یا 8 مہینے۔ پھر اللہ نے دل میں ڈالا کہ کیوں نہ آپ قرآن کو لے کے چلا جائے، لکھ کر پڑھایا جائے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم ویسے تو پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہیں لکھ کے پڑھایا جائے، کیونکہ اب تھوڑا سا اعتماد ہو گیا تو 2 پارے لکھ لیے تھے۔ تو پھر الحمدللہ شروع کیا، اور مسجد میں بھی جا کے لکھتا تھا، میں عصر کی نماز سے پہلے، گھر میں بھی رات کو لکھتا تھا، پھر صبح جو بھی لوگ آئے تھے جن کو اللہ بھیج دیتا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ہے اتنا زبردست کام تھا کہ مجھے اب قرآن کا اللہ کا شکر ہے کہ اب الحمدللہ بغیر ترجمہ لکھے تو ترجمے کے قرآن کے میں ترجمہ کر لیتا ہوں روزانہ رات کو نا، اتنا تراویح کے آپ ساتھ۔ نے اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور میں بڑے آرام سے سن بھی رہا ہوں کہ یہ کہہ کیا گئے ہیں۔ سر آپ نے اتنا بڑا جملہ بولا ہے، آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ فیس بک پیج ہے آپ کا، لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ پیج تو نہیں ہے لیکن وہ ایک لنک ہے، ایک لنک ہاں، میرا نام ڈالیں گے تو آ جائے گا، ٹھیک ہے، فالو کر رہے ہیں۔ اتنی آسانی سے آپ نے یہ کر لیا؟ آپ تو ابھی 49 کی ایج میں بھی سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شروع کیا، اور اب آپ ماشاءاللہ یہاں تک آ گئے کہ سکھاتے سکھاتے اب 10 سال ہو گئے نا، اب میری عمر 59 ہے۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا، میں ایج بالکل نہیں پوچھ رہا جی، نہ ہی میں مینشن کر رہا ہوں، نقی صاحب نے خود بتایا، تو شیخ صاحب کے چاہنے والے نوٹ کر لیں کہ شیخ صاحب نے ایج خود بتائی۔ نہیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، میں خود بتاتا ہوں۔ میرا تو نواسا بھی جو بڑا ہے وہ ماشاءاللہ 14 سال کا ہے، ایکسل میں پڑھتا ہے، تو میرا تو ماشاءاللہ الحمدللہ بچے ساری شادی شدہ ہیں،
ماشاء اللہ، اللہ آپ کو زندگی سے دیجیے. فار دا لائٹر نوٹ، جب ایسی گفتگو چل رہی تو ہلکا پھلکا یہ کام بیچ میں کر لینا چاہیے تاکہ بالکل ایسا نہ فیل ہو کہ بہت زیادہ سیریس بات ہو گئی، تو ہلکا سا لائٹ فیل کرتے ہیں. لیجیے گفتگو بھی جاری رہے گی اور ان سے ہم پوچھیں گے کہ قرآن کریم کے ترجمے کی طرف کس طرح آ گئے. اس سے پہلے تو عربک کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ بولنا اور سیکھنا پہلا بنتا ہے. تو کیا وہ سیکھ چکے تھے اور یہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشاں ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لو برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ ڈائل کیجئے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321-565-2000 یعنی 0321-565-2000. اپنا آڈیو ریٹن میسج یہاں پہ بھیج دیجئے یا ہمارے IBN نمبر اور اکاؤنٹ نمبر میں اپنے احتیاط آپ بھیج سکتے ہیں. گفتگو ہو رہی تھی رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے طریقے کے حوالے سے، تو محمد یاسین نقی شیخ صاحب موجود ہیں. گفتگو ہو رہی تھی انہی سے اور یہ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ قرآن کریم کا ترجمہ بھی اب یہ لکھ رہے ہیں اور باقاعدہ دور بھی چل رہا ہے. سر ماشاءاللہ ترجمہ لکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. یہ فرمائیے گا کہ عربک سیکھنے میں، عربی سیکھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ گیا تھا؟ دیکھیں، جو پہلے میں نے شروع کیا تو اس وقت میں نے گرامر تو نہیں پڑھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شاید اس وقت گرامر پڑھتا تو شاید آگے نہ چل پڑتا، کیونکہ گرامر ایک سکیل مضمون ہے. آپ اگر کوئی بھی گرامر، میں تو صرف یہ نہیں عربی گرامر کی بات کر رہا ہوں، اردو گرامر بھی ہمیں کہاں، ہم نے جو پڑھی ہے تو وہ کہاں یاد رہتی ہے. تو الحمدللہ ترجمہ جو ہے کرنا جو ہے خود، یہ الحمدللہ اس سے یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں مشکل تو ہوتی ہے، کچھ لفظ جو ہے آپ کو اس کو سمجھنا پڑتا ہے اور ڈیفینیٹلی آپ کو جتنا بھی ترجمہ کرنا ہے اس کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو پہلے تو کوشش یہی کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو یاد رہے، اور دوسری بات ہے کہ جو سب سے جو اہم بات ہے نا وہ ہے لفظوں کی پہچان. جی، جو آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا میں کوئی بھی لینگویج ہو، جتنی آپ کے پاس ووکیبلری ہوگی نا، جتنی آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوگا، آپ اتنا ہی کر سکتے. دیکھیں آپ کو گرامر کی ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی، اور جو ہم اپنی بھی اردو میں بھی گفتگو کرتے ہیں وہ گرامر ٹیکنیکلی اگر دیکھیں گے تو بہت ساری غلطیاں آ جائیں گی. اگر آپ کو گرامر پڑھی ہو اردو کی تو آگے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش بھی. دیکھیں آپ کسی بھی ملک میں جاتے ہیں نا تو آپ کے پاس اگر الفاظ ہیں نا تو آپ کوئی بات کر سکتے ہیں. آپ کے پاس گرامر ہے اور آپ کے پاس ترجمہ تو الفاظ تو ہے ہی نہیں، مطلب آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ تو ہے نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ لفظ کتنے ہیں انگلش کے، یہ کون سے بولنا ہے، کون سا لفظ کس وقت بولنا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لینگویج نہیں بول پائیں گے. تو الحمدللہ جب میں نے سٹارٹ کیا، جیسے آپ نے پوچھا، تو اس لیے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ چلو الحمدللہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اب تو نہیں ہو سکتا، عمر جو ہے اب اتنی ہو گئی، تو میں نے تو اس لیے اپنی عمر بتائی کہ 49 سال کی عمر میں شروع کیا. الحمدللہ اب 10 سال ہو گئے. تو جو سب سے جو ضروری چیز تھی میں آج بتاؤں، وہ تھا سب سے پہلے کہ تھوڑا بہت گرامر کو جو ہم نے سیکھی وہ اتنی تھی کہ ہمیں فعل مضارع کا پتہ چل جائے کہ جو الف سے شروع ہو رہا ہے، الف تے نون جا. الف جو ہے وہ متکلم کے لیے میں کے لیے ہے، نون جو ہے جمع متکلم کے لیے ہم کے لیے ہے، اس طرف یا جو ہے وہ غیر حاضر ضمیر کے لیے، اور تا جو ہے وہ سامنے کے لیے، تم یعنی تم جو ہے سامنے تا. تو یہ تھوڑا بہت تو الحمدللہ سیکھا. لیکن ایک ہوتا ہے نا وہ الحمدللہ میں نے بعد میں ثم الحمدللہ جب کرونا آیا تو میں نے اس وقت ڈاکٹر فلپس بلاپ کا ایک ہے جو ان کا کورس ہے کوئی 20 مضامین پہ، تو الحمدللہ اردو کا انہوں نے شروع کیا تھا لیکن شاید کنٹینیو نہیں کر پائے، 17 تھے. تو اس میں 3 یا 4 عربک میں نے پھر گرامر جو ہے اس میں کی، اور الحمدللہ عربی میری اس لیے بہتر ہوئی کہ مجھے کچھ چیزوں کا تھوڑا سینس تھا الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عربی کے بغیر بھی ترجمہ آپ صرف کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو الفاظ کی پہچان ہو. جیسے میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم سورہ فاتحہ روز پڑھتے ہیں جی، تاکہ سورہ فاتحہ تو پڑھی جاتی ہے نماز میں، تو جن لوگوں کے لیے ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. الحمد جو ہے جو ہے یہ معرفہ کے لیے آتا ہے. حمد جو ہے ہمیں پتہ ہے حمد جو ہے اللہ کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے، شکر کے لیے بولا جاتا ہے،
तो रब्बिल आलमीन तो है, रब तो सबको पता है, और आलमीन भी पता है कि तमाम जहान। तो आप जब लफ्ज़ों की आपको पहचान है ना, तो अब आप तर्जुमा कर लेंगे जी सारा शुक्र रब्बुल आलमीन के लिए है, जो रब है तमाम जहानों का। तमाम आलम का मतलब है कि वो गैलेक्सीज़ का भी रब है, ज़मीन का भी रब है, आसमानों सातों आसमानों का, मतलब हर चीज़ का वही रब है। तो फिर जब ये चीज़ कंसेप्ट हमारे अंदर में होगा ना, तो नमाज हम पढ़ेंगे तो फिर आपको नमाज का एक अलग टेस्ट आएगा। अर्रहमान रहीम, रहमान भी वही है, रहीम भी वही है, रहम के मादे हैं, एक फ़लान के वज़न पे है, फ़लान का वज़न होता है, या तूफ़ान तुग़यान या फ़लान का जो भी है, और एक जो है रहीम जो है वो जो है उसका तसलसल के लिए आता है कि जो फ़ाइल का वज़न जो है मतलब इतना थोड़ा बहुत जो है मेरा ख्याल मोर देन इनफ है। जब आप बहुत ज़्यादा जाते हैं ना ग्रामर में तो डेफिनेटली वो डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है, इस पे मुझे मज़ीद भी बात करनी है। यासिन साहब से अब्दुल क़य्यूम साहब बैठे हैं और कुछ लाइव कॉल्स भी हमें रिसीव हो रही हैं, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब असद साहब सरगोदा से कॉल कर रहे हैं। असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अब्दुल क़य्यूम ज़ही साहब, इनसे गुफ्तगू कीजिए। सर बात करिए। जी असद भाई क्या हाल है, खैरियत है, मिजाज ठीक है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम, आप सुनाए जी, आप कैसे हैं जी? अल्लाह का बड़ा करम, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। जी असद भाई पैगाम के हवाले से ताउन का ऐलान करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल जरूर करना चाहेंगे इंशाल्लाह जी, हर साल करते हैं, इस साल भी इंशाल्लाह नज़ीर अभी इन दिनों में 2-3 दिन में इंशाल्लाह नज़ीर 25,000 रुपये जो है ना वो पैगाम टीवी के लिए मैं इंशाल्लाह भेज रहा हूँ। फरमाइए जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीक। जनाब असद साहब सरगोदा से कॉल की। जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, कंप्लीट कीजिए। मजीद भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नज़ीर, ज्यादा कोशिश करेंगे जी। ये पैगाम टीवी हमारे लिए एक बाहर का पैगाम है इंशाल्लाह नज़ीर, ये तौहीद के बूटे, तौहीद का पैगाम हर मसाइल ये इंशाल्लाह हमारे से इसका बहुत ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब असद साहब सरगोदा से कॉल की, पैगाम टीवी के साथ ताउन किया। अल्लाह ताला ये ताउन कबूल मंजूर फरमाए। और ये रकम जो भी आप पैगाम टीवी के साथ ताउन में शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये ना समझें कि ये कम तादाद में है, ये तादाद बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपको इसका रिटर्न अल्लाह ताला लौटाएंगे तो आप अपनी आंखों से इसका अजर देखें। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम जनाब मोहम्मद बशीर साहब हाफिजाबाद से कॉल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब मोहम्मद बशीर साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब मौजूद है, आपसे बात करेंगे। क़य्यूम साहब बात कीजिए प्लीज़। क्या हाल है बशीर साहब, खैरियत है, मिजाज ठीक है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। आप सुनाए ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का बड़ा करम, आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बशीर भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक, अल्लाह ताला आपके अतिया को कबूल मंजूर फरमाए, जज़ाकल्लाह खैर। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मोहम्मद बशीर साहब हाफिजाबाद से कॉल की, पैगाम टीवी के साथ ताउन किया और 2 लाख रुपया कहा जी 2 लाख 2 लाख पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हुए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इसके समरात आपकी फ़ैमिलीज़ में, आपके बच्चों में, आपके ख़ानदान में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके रिस्क में अल्लाह ताला आपको दें, बढ़ा चढ़ा के कई गुना इजाफे के साथ दें। बहुत शुक्रिया आपने पैगाम टीवी के साथ ताउन किया। अब्दुल क़य्यूम ज़ही साहब, ये जो हमें कॉल्स आ रही हैं और आपसे डायरेक्ट बात करते हैं तो आप कुछ रिज़र्व लग रहे हैं, उनसे डायरेक्ट खुल के बात करें क्योंकि वो हमें पहले बता रहे हैं कि पैगाम टीवी के साथ ताउन करना है। सो ऑल योर्स, जब बात करें तो उनसे माशाल्लाह आप डायरेक्ट बात कर लीजिए। ले जी कॉल्स हो गई हैं दोनों, ठीक है। यासिन नकी साहब को शामिल करते हैं गुफ्तगू में दोबारा। अच्छा सर, इतना बहुत है जैसे आपने कहा कि आप थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें, और डेफिनेटली दैट मेक सेंस कि कोई भी चीज़ आप एकदम से सारी इकट्ठी नहीं सीख सकते, टाइम बाय टाइम थोड़ा थोड़ा करके आप सीख सकते हैं। अगर आप ज़िंदगी के बहुत से साल और बहुत सी दहाइयाँ ज़िंदगी में ऐसी मसरूफ़ियत की गुजार देंगे जिसमें कारोबार हो, जॉब हो, मामूलात ज़िंदगी हो, सिर्फ दुनिया हो, दीन ना हो, और एक एट वेरी फाइन डे आपको याद आए, ओहो मेरा तो रिवाइव होना है, मुझे तो दीन की तरफ चलना चाहिए था, मुझे लौटना है इस तरफ ही, और मेरी आखिरत इसी के साथ जुड़ी है। तो उस उम्र में मैं अगेन वो रिपीट नहीं करूंगा कि आप इस उम्र में आए, और मैं ये नहीं रिपीट करूंगा फॉर एनीवन। आप अपनी उम्र ना बताएं, मैं अपने लिए कह लेता हूँ जी। आप मुझे बताइए कि मैं किसी भी एज में जब रिवाइव करना चाहूँ, मैं वापस आना चाहूँ, मैं असल की तरफ लौटना चाहूँ, क्या ये मुश्किल काम है कुरान से जुड़ना, दीन से जुड़ना? देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में जितना ये आसान है कुछ भी आसान नहीं है, बात सिर्फ नीयत की है। देखिए इंसान माउंट एवरेस्ट चढ़ जाता है, कैसे चढ़ जाता है, कभी आपने अंदाज़ा किया है? तो ये कुरान तो देखें, अल्लाह सुब्हानो तआला
सूरह कमर में 4 दफ़ा इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आयत 17, 22, 32 और 40 है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान किया है। किसके लिए? नसीहत के लिए। ये नहीं कहा पढ़ने के लिए, नसीहत के लिए। और नसीहत उस वक्त ही लेता है जब बंदा समझ के पढ़ता है। देखिए आप सारी ज़िंदगी लोग कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़न से रवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है कि एक लफ्ज़ पर अलिफ लाम मीम 10 नेकियां हैं। लेकिन ये नेकियां हैं हदायत के लिए। अल्लाह कह रहे हैं कि हमने आसान किया है, किसके लिए? ताकि तुम इसको समझो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इसको नसीहत के लिए आसान किया है। तो नसीहत आप किसी भी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जो स्टडी की है, तो डेफिनेटली जब तक वो आप समझेंगे नहीं। देखिए आप इंग्लिश बोलते रहे, मैं आई एम सॉरी टू से, आप जैसे यूरोप में भी गया, कहीं भी गया, देखिए वही इंग्लिश, फ्रेंच, अल्फ़ाबेटिक सब एक ही हैं, ठीक है। आप कोई भी उनकी देख लें, स्विस हो या जो भी है, वही अल्फ़ाबेटिक है जो भी चल रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझ पाते। इंग्लिश थोड़ी बहुत आपने पढ़ी होती है तो थोड़ी समझ लेते हैं ना, फ्रेंच समझ आती है, हालांकि अल्फ़ाबेटिक तो वही है ना। तो इसमें के कुरान हम पढ़ते तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस आपने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप आए साहब सुफ़ा के पास। ये समझ लें कि एक ऐसी फोर्स थी मुसलमानों की जो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन सीखते थे, और जहाँ ज़रूरत होती, अगर कहीं जहाद पे जाना है तो ये तैयार थे। इन्होंने अपने आप को वक़्फ़ कर दिया हुआ था, तो उनके पास आए। डेफिनेटली जो ऐसे लोग होते हैं उनको डेफिनेटली उनके पास अपने मुआश का टाइम तो होता नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और पूछा, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम रोज़ाना तुम जाओ अकीक की वादी में या बदखान की वादी में, और तुम्हें 2 गाबन ऊँटनियाँ, बड़ी ऊँटनियाँ जो है ना, वो मिल जाए बगैर किसी का हक छीने हुए, ना चोरी ना डाका ना हक छीने, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिल जाए। गिफ्ट मिल जाए। अब सहाबा कहते हैं कि इससे ज़्यादा क्या चाहिए जी, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिल जाए, ना चोरी ना डाका, बल्कि ऐसी गिफ्ट यानी तोहफा मिल रहा है, हदिया मिल रहा है, तो कोई चोरी, कोई किसी का हक नहीं लिया। और मैं इस तरह करो कि रोज़ाना अल्लाह के घरों में जाके ना, अल्लाह के घरों में से घर में यानी मस्जिद में जाके या अल्लाह के किसी भी घर में जाके 2 आयतें सीख लो। एक सीखो ये 1 से बेहतर है, और 2 सीखो ये 2 से बेहतर है, और जितनी सीखते जाओगे उससे बेहतर है। तो असल में पता क्या है, इसका यकीन जब तक मेरे और आपके दिल में नहीं होगा, ये वो उठ रही हैं जो हमें क़यामत वाले दिन नज़र आनी है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी ज़ुबान से जो निकला है, तो ऊँटनियाँ तो मिलेंगी ना, तो वो हमारे जब नामा माल में जाएंगे ना, तो उस वक्त पता चलेगा। तो ये क्लियर बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग कुरान को समझ के पढ़ेंगे ना, और मैं ये भी कहता हूँ कि आज रमज़ान का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, और जितने भी मेरे मिलने वाले, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कुरान हमें ये नहीं करना कि जी 2 कुरान ख़त्म किए, 3 कुरान ख़त्म किए। मैंने कहा जितना भी पढ़ना ना समझ के पढ़ना, जितना भी है तर्जुमे के साथ हम दोबारा भी हाजिर होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा आएंगे और गुफ्तगू यहाँ से ही शुरू करेंगे कि कुरान को समझ के पढ़ना है, मिकदार नहीं, उसकी क्वालिटी को हमने जहन में रखना है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट ला बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेट ला बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान, बरकात रमज़ान। रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम के साथ ताल्लुक़ को कैसे मज़बूत बनाया जा सकता है, इसके तरीके क्या हैं, और हर शख्स की अपनी एक अलग काविश है कि ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में कुरान करीम की तलावत की जा सके। ना सिर्फ तलावत, उसको पढ़ा जाए, उसको समझना भी हमारी ज़िंदगियों में कितना अहम है, और हम अपनी ज़िंदगियां किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये कुरान करीम को पढ़ना और समझना ज़रूरी है। मोहम्मद यासीन नकी साहब मौजूद हैं, अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब मौजूद हैं। नकी साहब से बात हो रही थी कि ना सिर्फ कुरान को पढ़ना बल्कि उसको समझना भी ज़रूरी है। इस तरफ भी आएंगे, लेकिन बड़ी देर से हमारे साथ हमारे एक बड़े प्यारे साथी हैं अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, हमारे पैगाम टीवी के अकाउंट्स मैनेजर भी हैं, चीज़ों को हैंडल भी करते हैं, और इनकी अपनी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि डिस्कस कर लेना ज़रूरी हैं, और इनसे भी हम दीन के हवाले से रहनुमाई ले सकते हैं।
ख़ास طور پہ جو آج کا دن ہے، ایک طرف تو میں نقی صاحب سے بات کروں قرآن کریم کو پڑھنے اور سیکھنے کے حوالے سے، لیکن عبدالقیوم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ صدقہ کتنا ضروری ہے، خاص طور پہ رمضان المبارک میں جب ایسا بابرکت مہینہ ہو اور کوشش ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، تو صدقہ کتنا ضروری ہے اور اس کی مقدار کا ہونا بھی کوئی اہم رکھتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، دیکھیں جی، جس طرح رمضان المبارک کے ساتھ قرآن مجید کا گہرا تعلق ہے، اسی طریقے سے صدقے کا بھی رمضان کے ساتھ، ویسے تو عام دنوں میں بھی قرآن کا تعلق عام ایام کے ساتھ بھی ہے، صدقے کا بھی عام ایام کے ساتھ بھی ہے، لیکن رمضان کے ساتھ بھی ایک خاص طور پر اس کا تعلق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسلامی معاشرے میں نا صدقہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے ہجرت کر کے مکے کی طرف آئے ہیں تو سب سے پہلے جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے کیا وہ مسجد کی تعمیر تھی۔ قباء کے مسجد قباء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کروائی، اور اس کے ساتھ جو مدینے میں آنے کے بعد جو بڑے کام تھے، اور ان میں سے مین جو کام تھا وہ مواخات مدینہ تھا۔ اس میں جس مسلمان کے پاس، انصاری کے پاس 2 باغات تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی کہ اپنے مہاجر بھائی جو مکے کے اندر آسودگی میں تھے، مال و دولت کی فراوانی تھی، تاجر تھے اور ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن جب اسلام کو قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کی ہے تو سب کچھ، ایون کہ کئی لوگ اپنے بچے، اپنی بیویاں تک وہاں چھوڑ کے آ گئے، مال و دولت وہاں پہ چھین لیا گیا، اور ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں اپنی جان کو بچاتے ہوئے جب وہ مدینے میں پہنچے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ یعنی کہ جو ہے مواخات مدینہ، اس کا سب سے پہلا یہ عمل کروایا کہ جن کے پاس 2 باغات ہیں وہ اپنے ایک باغ دوسرے بھائی کو دے دیں، کوئی تاجر ہیں تو اپنی تجارت کے اندر شامل کر لیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے نا یہ معاشرے کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کالر ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں، دوبارہ گفتگو کو ری جوائن کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم حکیم عزیز الرحمان صاحب فیصل آباد سے کال کر رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، پیغام ٹی وی آپ نے رابطہ کیا، اور اس وقت عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے گفتگو کریں گے۔ سر کیجیے۔ جی حکیم صاحب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ رمضان ٹھیک جا رہا ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی حکیم صاحب آپ سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم، آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ نظامی صاحب ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، آپ کی دعائیں ہیں، ہمیں پتہ چلے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں ماشاءاللہ شامل رہتے ہیں، اس بار بھی تعاون کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ؟ جی الحمدللہ، ہمارا ماہانہ بھی اور سالانہ بھی چلتا رہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آمین۔ اور بلکہ میں تو اپنے اہل پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت ہی اسلامک چینل ہے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ الحمدللہ بالکل اتھینٹک ہوتی ہیں، اور اتھینٹک حدیث کے مطابق جو ہے نا بیانات یہاں پہ جاری رہتے ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی ایک اویئرنیس والا یہ ہمارا چینل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی برکتیں نازل فرمائے اور بہت زیادہ وسعتیں نازل فرمائے، اور آپ لوگوں میں کی زندگی میں برکت نازل کرے۔ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، میں بلکہ اپنے ناظرین کرام سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کو باقاعدگی سے دیکھا کریں، اور ان کے ساتھ اس پیغام ٹی وی کے ساتھ بھرپور تعاون کیجیے۔ جی بالکل انشاءاللہ۔ آپ اس مرتبہ حکیم صاحب کیا تعاون کر رہے ہیں؟ میرا الحمدللہ ماہانہ لیول پہ چلتا رہتا ہے، اور سالانہ بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 1,20,000 انشاءاللہ سالانہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے 1,20,000۔ ہاں جی الحمدللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیرہ حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا 1,20,000 قبول و منظور فرمائے، اور اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کا سامان بنے یہ، اور آپ کی فیملیز کے لیے برکت کا سامان بنے یہ۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، جو ہے نا اناؤنس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جو ہے نا وہ کہا تھا سالانہ کے والے جی نہیں، آپ کی اس محبت کا بہت شکریہ، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کبھی کبھی ترغیب دینے کے لیے دوسروں کو یہ نمونہ بن کے پیش ہونا ضروری ہو جاتا ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا راز فاش کر دیا، لیکن کبھی کبھی ایسے راز فاش ہو جانے چاہیے۔ نظامی صاحب میں پردہ رکھے۔ آمین۔ حکیم صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ جی
اصل میں نا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نا خرچ کرتے ہوئے بتلانا یہ کوئی مثلا اچھی چیز نہیں ہے، جبکہ اگر ہم صحابہ کرام کا ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے عیاں طور پر یعنی کہ سب کے سامنے انہوں نے کھل کر اپنا مال پیش کیا ہے، صدقہ دیا، ایون کہ کسی صحابی نے اگر ایک مٹھی کھجور بھی لے کے آئے ہیں تو سب کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بار بار دیتے جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جھولی میں لے کر تعریف بھی کرتے جا رہے ہیں، ساتھ فرماتے بھی جا رہے ہیں، بشارتیں بھی دیتے جا رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد اگر کوئی عمل بھی نہیں کرو گے تو بھی تم جنتی ہو، ساتھ ساتھ جنت کی بشارتیں دیتے جا یہ رہے جو ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں یہ ترغیب کا عمل ہے، یہ دوسروں کو انکریجمنٹ ہوتی ہے، حوصلہ بلند ہوتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کسی کا راز فاش کریں، یہ ترغیب کے لیے کیا جائے۔ تو حکیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا، تھینک یو ویری مچ، بارک اللہ، آمین آمین، جزاکم اللہ خیر۔ ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، اچھا ٹھیک ہے، آپ کمپلیٹ کیجیے گا عبدالقیوم صاحب۔ جی سر، میں کہہ رہا تھا کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد جو ہے نا اس میں ایک صدقہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں خرچ کرنے کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ زور دیا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دیے گئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس کا تذکرہ ایک علیحدہ سے قرآن و سنت میں آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بار بار رزق میں سے خرچ کرنے کی ترغیب وہ اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اسی طرح چوتھے پارے کی پہلی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے یہ ہماری محبوب ترین چیزوں میں سے ایک چیز ہے، پسندیدہ ترین چیز ہے جی، کہ مال کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ جی جی، ایسی چیز ہے کہ ہم خرچ کرتے وقت نا 100 بار اس کو سوچتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اندر اس کی بہت زیادہ فضائل بیان فرمائے ہیں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ ہم لوگوں کا نا ایک ذہن بن چکا ہے کہ اگر یہ پیسے جو ہیں اگر میں نے خرچ کیے تو اس کے بدلے میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بلکہ صدقے کی ایک خاصیت ہے، صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے، مسلسل، یعنی کہ آج آپ نے جو صدقہ کر دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے خرچ کیا اور وہ ختم ہو گیا، اللہ رب العزت نے آپ کا ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے اور اس اکاؤنٹ کے اندر وہ سیونگ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اچھا سر دیکھیں، ایک طرف تو یہ ہمارے پاس عملی نمونہ آ جاتا ہے کہ اس طرح اپنی سیونگ کو بڑھانے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینیٹلی جی نقی صاحب بھی ان میں شامل ہیں جو اپنی سیونگ بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تجارت ان کی بھی چل رہی ہے، خاموش بیٹھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تجارت نہیں کری، یہ تجارت بھی ان کی چل رہی ہے، کیوں جی ایسے ہی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈالے۔ تجارت ڈیفینیٹلی میں ایز اے بزنس مین پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جو پچھلے 8 سال، اب تو ہے الحمدللہ میرے دونوں بیٹے ہی بزنس میں آگے ہوئے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے دیکھا کہ بزنس جو ہے نا، جتنا بھی جو بھی ہم اللہ کی طرف جب لگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کام میں برکت خود ہی ڈالتا ہے، پہلی بات۔ اور دیکھیں بزنس کا جو کنسیپٹ ہے نا بہت وسیع ہے، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ صف میں فرمانے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اب وہاں پہ آپ کی بات بھی کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسے کاروبار کی فیزیبلٹی نہ بتاؤں، ایسا کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم۔ آپ پورے قرآن میں جہاں بھی پڑھیں گے نا مال اور جان، اللہ کہہ رہے ہیں دونوں لگاؤ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ دیکھیں مال تو ڈیفینیٹلی جتنا بھی ہم لگائیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، کہ وہ لگاؤ اس سے پہلے، اس دن سے پہلے جب وہ آیا تو پھر کوئی دوستی، کوئی سفارش، کوئی تعلق کام نہیں آنا، والکافرون هم الظالمون۔ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ پھر جو انکار کرے اللہ کی، دیکھ کفر جو ہے نا اس کو بھی سمجھنا پڑے گا، کفر کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید کافروں کے لیے، کفر انکار کے لیے بھی آتا ہے، کفر شکر کے مقابلے میں ہے تو ناشکری کے لیے آتا ہے، کفر کسی کو ماننا نہ ماننا اس کے لیے بھی آتا ہے، اور مان کے بھی نہ ماننا، جس طرح اللہ کو ہم مانتے ہیں اور اگر اللہ کی نہ مانے تو یہ بھی کفر میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ڈیفینیٹلی ہم سب کو دے رہے ہیں، اور صدقات کے بارے میں جس طرح انہوں نے عبدالقیوم صاحب نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں، سود کو اللہ کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو صدقہ کس طرح بڑھتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث جو ہے آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے ایک کھجور بھی صدقہ دیتا ہے نا
تو اللہ اس کو پالتے ہیں, تھوڑا سا صدقے کو بھی اللہ پالتے ہیں. نیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ صرف اللہ کے لیے, اور کرتے کرتے اللہ اس طرح پالتے ہیں جیسے گھوڑا کے بچے کو پالا جاتا ہے نا, اور پھر کل قیامت والے دن وہ بہت پہاڑ جتنا ہو جائے گا. تو اس لیے میرا جتنے بھی لوگ ہیں پیغام کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, کم زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اصل مسئلہ نیت کا ہے. ہو سکتا ہے کسی کا 10 لاکھ آپ کے 100 روپے سے بھی زیادہ, آپ کا 100 روپے اس سے زیادہ اللہ تعالی کی ویلیو, کیونکہ دیکھیں جس طرح انہوں نے واقعہ بیان کیا نا احد میں, جو تبوک کے موقع پر نبی سمجھا رہے تھے, تو ایک جو ہے صحابی جو ہے ساری رات کنواں انہوں نے ایک یہودی کا جو ہے چلایا وہاں سے, اور کھجوریں ملی تو 1-2 کلو جتنی بھی ملی, آدھی اپنے گھر والوں کو دی اور آدھی جو ہے لے کر آ گئے. تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے مدینے میں دونوں قسم کے لوگ تھے, جو مسلمان ہوئے تھے لیکن اندر سے منافق بھی تھے. تو انہوں نے کہا جی اب اس کھجوروں سے نا ہم تبوک کی جو جنگ جو ہے نا جیتیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کی محنت اتنی پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ اس کی کھجوریں سب کے مال کے اوپر کلیئر دو. ہاں, اس کے اوپر ڈھیر کے اوپر لگائیں گے. بالکل. دیکھیں مسئلہ یہ جتنے بھی لوگ الحمدللہ تعاون کر رہے ہیں, کون کس کنڈیشن میں کر رہا ہے, کوئی 10 لاکھ کر رہا ہے اور کوئی 1 لاکھ کر رہا ہے یا کوئی 1000 کر رہا ہے. یہ سب جتنا بھی دیکھیں جس کو اللہ نے جس طرح دیا ہے نا اس طرح ہر تو کرنا ہی ہے, لیکن اللہ کے ہاں جو معیار ہے نا ثواب کا وہ نیت پر ہے. یقیناً. اچھا, ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی پاکٹ منی سے ڈونیٹ کر رہے ہیں, رابطہ کرتے ہیں ہمارے لائیو لنک پہ, یہاں پہ مجھے میسیجز آ جاتے ہیں نقی صاحب, اور ایسا جذبہ ہے کہ دین سے جڑنے کی یہ محبت ہے, اور بچے کال کر کے کہتے ہیں میں نے اپنے پاکٹ منی سے یہ دینا ہے. سو یہ انسپریشن ہے. بچے جب اپنے بڑوں کو یہ کرتا دیکھیں گے کہ دین کے لیے وہ ایک قدم آگے آ کے عملی طور پہ سامنے اپنے آپ کو پیش کریں, تو بچوں میں بھی جذبہ بڑھے گا. اس پہ بھی بات کریں گے. یاسین نقی صاحب یہ فرمائے گا کہ رمضان میں قرآن سے جو تعلق ہے اس کو جوڑنے کے لیے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں فجر سے لے کے عشاء تک, تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 پارہ پڑھ لوں, یا میں کوشش کرتا ہوں کہ 2 رکوع پڑھ لوں, یا جتنا میرے پاس ٹائم ہے میں پڑھوں ضرور, لیکن اصل جڑنا کیسے ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تو ایک تو کوشش کی جانی چاہیے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے. احتساب کیا ہے؟ آپ نے وفاقی مستصب کا نام تو سنا ہوگا نا, ہاں جی, جو پوچھ گچھ کرتے ہیں نا, مطلب اپنے آپ کو خود ہی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. احتساب کا مطلب ہے کہ آج سارا دن مجھ سے کیا کیا غلطی ہوئی ان کو نوٹ کرنا ہے. اجر وہ جو ثواب ہے نا ان کو نوٹ نہیں کرنا, ہم تو شاید وہی نوٹ کرتے ہیں نا. میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے اس طرف آ رہا ہوں, میں نے یہ اچھے کام کیے ہیں, ان سے آج میں نے دیکھا کہ میں نے آج کیا کام ہوئے جو اللہ کی مجھ سے کیا لیک رہ گیا, یہ میرے سے کوتاہی ہو گئی. احتساب اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا ومن کان رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے رمضان میں قیام کیا. اب دیکھیں صحابہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 دن بعد جماعت جو ہے یہ رات کی نماز پڑھائی, تراویح جس کو ہم بولتے ہیں. تراویح اصل میں کہتے ہیں توڑ کے پڑھنے کو تھوڑا سا, تو وہ ڈیفینیٹلی ایک لمبی بحث چلتی ہے, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ, تو کوشش کرتے ہیں کہ بحث سے نکل کے نا ٹرانسمیشن میں بھی چلتی رہتی ہے اس طرف. تو میں چاہتا ہوں ٹو دی پوائنٹ بات کیجیے. دیکھیں تراویح میں جو ہے ڈیفینیٹلی جس طرح ہم میرے اپنا جو ہے ہو رہا ہے جو قرآن سینٹر جو الحمدللہ اللہ نے چاہا تو بن جائے گا, اللہ نے بنانا ہے, سیدھی سی بات ہے انشاءاللہ. تو وہاں پہ ہم جب کر رہے ہیں تو وہاں پہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی قرآن ہم نے سننا ہے نا پہلے تراویح میں 2 رکعات میں, اس سے پہلے ہم وہ قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں میں, تاکہ, اور جیسے دونوں طرف جو ہے لیڈیز کی طرف بھی ٹی وی لگا ہوا ہے, ادھر بھی لگا ہوا ہے, اور یہ دوسرے بھی جگہ پہ کافی ہو رہا ہے, تنظیم اسلامی والی کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ ہے کہ جو لوگ قیام کرتے ہیں اور پہلے قرآن کو سمجھ, کیونکہ میں نے دیکھیں جتنی چیزیں آپ نے جب مجھ سے پوچھا نا کہ آپ نے کیسے کیا, اب میں نے جب شروع کیا تو اسی طرح مجھے پتہ چلا جی ان کا رات کو پروگرام ہوتا ہے تو میں جاتا رہا, اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مدرس ہیں اس سے پہلے اپنے دل میں ترجمہ کروں تاکہ میں دیکھوں کہ میں نے ترجمہ صحیح کیا ہے. پھر الحمدللہ جو صحیح ہوتا تھا ٹھیک تھا. اپنے آپ کو آپ ری چیک بھی کرتے تھے, تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں ترجمہ, اب وہ بول رہے ہیں نا اب ترجمہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, تو میں سوچتا تھا کہ میں نے پہلے ترجمہ کرنا ہے. پھر وہ جب بولتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ یار یہاں پہ غلطی ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی آپ نے سیکھنا ہے تو اس طریقے ڈیفینیٹلی. ادروائز دیکھیں جتنے بھی لوگ چلیں جو ایسی جگہ نہیں پہنچ پاتے جہاں ترجمے کے ساتھ ہے, تو کوشش کریں کہ جو پارہ آج سننا ہے انہوں نے جا کے مسجد میں اس کا پہلے ترجمہ پڑھ کے جائیں. میں بڑا آپ کو کلو دے رہا ہوں, بڑا کہ جتنے بھی آپ نے بھی اگر جانا ہے, جو بھی لوگ رات کو عشاء کے بعد جا کر نمازیں پڑھتے ہیں, کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو 8 پڑھنا چاہتا ہے نا تو وہ 8 والی جا کے پڑھے تاکہ پورا پارہ تو سن لینا. لیکن اس سے پہلے جو پارہ اس نے آج سننا ہے نا جا کے
پتہ کیا وہ پڑھنا ہے، اس سے پہلے اس کو ترجمے کو پڑھے، ترجمہ پلس وہ پارا پڑھے. اب اس کے دل میں اور ذہن میں رکھے کہ میں نے جب سننا ہے نا تو میں نے اپنا پورا ذہن لگانا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت سارے لوگوں سے بڑا الحمدللہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات، کیونکہ ڈیفینیٹلی میں نے جب شروع کیا تو میرا تو پیچھے بیس یہ تھی نہیں کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا، یا تو میں پہلے کہتا جی میں قرآن بڑا زبردست تھا، یہ تھا، میں نے ترجمہ، مجھے تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تھا. روایتی جیسے پڑھتے ہیں ہم نے وہ پڑھا تھا. ساتھ یہ روایتی بھی ایسا تھا کہ بہت ساری غلطیاں، ایک آیت میں بھی شاید 2-3 غلطیاں. ٹھیک، اب جب آپ نے، لیکن میں نے جب کیا، اور یہ میں آپ کو اس لیے تجربہ بتا رہا ہوں، آپ ان لوگوں کو اسپیشلی جو میرے جیسے ہی ہیں، سیدھی سی بات ہے، کاروبار میں ہمیں ٹائم کم ملتا ہے، وہ تو وہ لگتا بات ہے کہ میں نے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وہ، میں کہتا ہوں کہ اب شاید میں کاروبار دوسرا کروں گا، تو کہتے ہیں کون سا کرو. الحمدللہ ایک آدھ دن اپنے بزنس پہ پھر بھی جایا کروں گا، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی مجھے 40 سال میں نے بزنس کیا تو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. تو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اصل جو بزنس ہے نا، جو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میں تمہیں اس بزنس کے بارے میں بتاؤں، تو وہ بزنس ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لگاؤ اپنی جان اور مال دونوں، مال بھی لگانا ہے اور جان بھی لگانی ہے، اور اس کے لیے ذہن یہ بنانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں ہونی چاہیے. جب ہمارے ذہن میں یہ حدیث ہوگی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے، سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا، ہم جتنا بھی پڑھتے ہیں کہ یہ ڈگری جو ہے نا اینڈ پہ آ جاتی ہے، تو خیرکم کا مطلب ہے کہ تم میں سب سے بہتر ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. 5027 صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث ساتھ ہی ہے 5028 نمبر، اس میں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ فضیلت اس کو ملے گی. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عزت والا وہ ہو جائے گا جو قرآن سیکھے. تو جب اتنا بڑا کریڈٹ ہے تو پھر سے پیچھے رہنا. اس پہ ہمیں ابھی مزید بھی بات کرنی ہے یاسین نقی صاحب سے، لیکن مجھے روکنا پڑتا ہے بیچ میں اب چونکہ وقفہ آ جاتا ہے، ورنہ گفتگو جس تسلسل سے چل رہی ہے شاید ٹرانسمیشن کے اینڈ تک ایسے ہی چلتی رہے. سو میں یہ جسارت کرتا رہوں گا، آپ کو بیچ میں تھوڑی سی بریک کے لیے روکتا رہوں گا. جی عبدالقیوم صاحب موجود ہیں، یاسین نقی صاحب موجود ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی لائیو کالز بھی ہم ریسیو کر رہے ہیں. ملتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے، یہ رحمت کا جہاں ہے، خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان. آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور طریقہ ہے کہ لائیو کال کے ذریعے آپ ہم سے بات کیجئے. نمبر ہے 042111700 یعنی 042-111-700 اور 000 پر ڈائل کیجئے، ہم سے لائیو بات کیجئے اور پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو جائیے. اس کے ساتھ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ آڈیو یا ریٹن صورت میں اپنا میسج بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے اکاؤنٹ نمبر اور IBN نمبر ہماری سکرول بار میں مینشن ہے. آپ یہاں پہ بھی اپنے عطیات بھیج سکتے ہیں، اور ان نمبرز کے ذریعے آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. عبدالقیوم صاحب، گفتگو میں آپ کو شامل کرتے ہیں. یہ فرمائے گا کہ جس شخص کے پاس مالی وسائل نہیں ہیں وہ صدقہ کر سکتا ہے پھر بھی؟ جی بالکل، وہ بھی صدقہ کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا ہے جی کہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے اس میں آسانیاں بہت زیادہ ہیں. جی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان و جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اس اعتبار سے اگر آیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا تو 24 گھنٹے نا رکوع اور سجود سے ساری نہیں اٹھنا چاہیے. آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت محال ہو جانی تھی. اللہ رب العزت نے اتنی ہمارے اوپر آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کا صبح سے لے کے شام تک کا ہر عمل اس کو عبادت کنسیڈر کر دیا. ایون کہ بندہ سوتا ہے تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے تو ساری رات عبادت میں لکھ دی جاتی ہے.
اور اسی طریقے سے جب بندہ ذریعہ معاش کے لیے حلال طریقے سے کمائی کرتا ہے تو وہ بھی عبادت کے اندر لکھ دی جاتی ہے۔ سیم اسی طرح عبادت کی طرح اللہ رب العزت نے صدقے کو بھی خاص نہیں رکھا کہ آپ نے صرف مال خرچ کرنا ہے تو صدقہ ہوگا۔ صدقے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے شمار چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان کی طرف مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک بندہ اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا صدقہ کیا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ایک اچھے معاشرہ قائم کرتے ہوئے مسکرا کے ملنا، خوش اخلاقی کے ساتھ ملنا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، جی، فرمایا الحمدللہ کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایون کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاؤں دباتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، یہ بھی اللہ رب العزت نے صدقے کے اندر شامل کر دیا۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں جی، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر مزید گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم جناب حامد نواز صاحب پھالیا سے کال کرنے کا سر بہت شکریہ، اور پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ عبد القیوم صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی حامد بھائی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم الحمدللہ۔ رمضان ٹھیک جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کا؟ ہاں جی الحمدللہ، بہت اللہ خوب برکات سمیٹ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، ماشاءاللہ سردی کے روزے ہیں۔ جی جی، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور سنائیں کیا تعاون کر رہے ہیں پیغام کے ساتھ ماشاءاللہ؟ جی، میں انشاءاللہ 1,30,000 انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے باعث برکت بنائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو دے، اور جو خرچ نہیں کر رہا روک رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تلف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حدیث کے مطابق زیادہ سے زیادہ دے، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ بارک اللہ فیک۔ حامد نواز صاحب پھالیا سے کال کی، اور پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جزاکم اللہ، بہت ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ، لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ سر کمپلیٹ کیجیے گا اپنی بات۔ جی میں کہہ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رستے میں سے تکلیف دہ چیز اٹھا دینا، کوئی بہت بڑا بھاری پتھر ہی نہیں، صرف جی، کانٹا اگر پڑا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں رستے میں، آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیل پڑا ہوا ہے، کوئی گاڑی والا گزرے گا اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے پاؤں میں لگ سکتا ہے، آپ وہ اٹھا دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے مسلمان کے لیے صدقے کے اندر شمار کر دیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر میرے پاس مال پڑا ہے تو پھر میں اس کی طرف بنا میں بس یہ صدقے کرتا رہوں اور دوسرے صدقے نہ کروں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا نا کہ اللہ رب العزت نے صدقے کو بہت زیادہ جو نا ہائی لائٹ کیا ہے قرآن و سنت کے اندر۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں، اس سے تو ہمیں سبق مل گیا۔ ایک شخص یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے پاس تو مال نہیں، میں صدقہ کر ہی نہیں سکتا، اور دوسرے کو دیکھ کے جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، مال بھی ہے اور وہ صدقہ کر رہا ہے، وہ حسرت کرتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں صدقہ کرتا۔ صرف مال سے ہی صدقہ نہیں ہے، یہ سارے کاموں سے بھی صدقہ ہے۔ بلکہ میں ایک اور حدیث ایڈ کر دیتا ہوں آپ کی بات کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو غریب صحابہ کرام تھے نا، وہ آگے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ذرا متاول اور کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، مال و دولت رکھنے والے ہیں، وہ ہماری طرح عبادات بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ ان کا ایک ایکسٹرا کام ہو جاتا ہے، اور ہم نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے صدقہ کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اذکار سکھا دیے، جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، فلاں چیزیں کہنا، تو یہ صحابہ کرام نے وہ تسبیح کرنی شروع کر دی۔ جب ان امیر صحابہ کرام جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی ماشاءاللہ، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی وہ ذکر کرنا شروع کر دیا، تو وہ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غریب صحابہ کرام آئے۔ یہاں سے ہمیں ایک تو بات یہ پتہ چلتی کہ ان صحابہ کے اندر خیر کی کتنی تڑپ تھی، ان کے اندر خیر کا کتنا جذبہ تھا، کتنی طلب اور کتنی تڑپ تھی۔ وہ پھر آ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ان کو وہ پتہ چل گیا اور وہ بھی وہ تسبیح کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر دیکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے سمجھ آنی شروع ہو جائے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے تھے کہ قرآن کریم کو پڑھیں بھی اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ سمجھ میں آئے، جس پہ آپ ماشاءاللہ کام بھی کریں۔ کیا صرف ترجمہ پڑھنا کافی ہے؟ تفسیر پڑھ لینا مزید بہتر ہو جائے گا ساتھ؟
देखिए मैं तो समझता हूँ कि शुरू में जो भी शुरू करे वो तर्जुमा पढ़े, क्योंकि तफसीर में जो है डेफिनेटली जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ का एक लेवल है। अब कोई भी आप कहीं भी जाकर जैसे हम स्टडी शुरू करते हैं तो डेफिनेटली एक हर लेवल पे जाके एक चीज़ पढ़ाई जाती है ताकि उस वक्त हम उसको ले सकें। अब तफसीर में ये होता है कि तफसीर में जब आप जाएंगे तो बहुत सारी तफसीरें आपको पता है बहुत सारे लोगों ने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहुत सारे लोगों को नाम भी पता है। तर्जमा एक कुरान की एक ऐसी चीज़ है, देखिए तफसीर में हो सकता है कि जो तफसीर कर रहा है उसकी अपनी राय भी शामिल हो जाती है, उसका अपना मजाज भी शामिल होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, चाहे मैं भी कोई करता हूँ तो डेफिनेटली, लेकिन तर्जमा जो है ना वो जो जितने भी तर्जमे हुए हैं, जितने भी तर्जमे हैं वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह अब तो डेफिनेटली जो इस्लाम 360 पे भी है जो एक तर्जमा जिसमें मुतफ़क्का तौर पर सारे ही मुकात पे फ़िक्र, चाहे वो शिया हैं, चाहे वो अहले हदीस हैं, चाहे वो देवबंद है, जितने भी हैं वो सब राज़ी हैं कि जी ये तर्जमा ठीक है। मतलब इस पर बड़ा काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह ताकि लोग तर्जमे से दूर न रहे। वो पता क्या है लोगों के ज़हन में होता है कि कौन सा तर्जमा पढ़ें। जी पहली बात तो मैं बता दूँ कि तर्जमे सब ने जितने भी किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तक समझ लें कि सब के ही सही हैं तर्जमे, इसलिए कि तर्जमे में जो भी तर्जमा कर रहा है ना वो अपनी राय शामिल नहीं कर सकता। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आप कोई भी करेंगे ना, जैसे मैंने कर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब तर्जमा होगा कि सब शुक्र अल्लाह के लिए, ये भी तर्जमा हो गया। सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, ठीक है, ये भी तर्जमा हो गया। तो इसका मतलब है कि जो भी तर्जमा कर रहा है वो डेफिनेटली कुरान की लैंग्वेज इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप बहुत सारे अल्फाज देखेंगे तो उसके इतने आपको तर्जमे मिलेंगे थोड़े डिफरेंट, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। अब तमा का लफ्ज़ है उम्मीद से भी है, तमा जो है किस चीज़ के हिर्स के लिए भी है, ज़्यादा करने के लिए भी है। तो इसलिए कुछ जो मैं तो सिर्फ सजेस्ट ये करूँगा सिर्फ अभी पहले तर्जमा पढ़ें और समझ के पढ़ें, उसके बाद देखिए आप टर्म बाय टाइम चलें। देखें मैंने जब कुरान शुरू किया तो मेरा तवज्जो टोटल की टोटल तर्जमे पे थी। फिर जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो फिर मैं आगे आगे चल अब थोड़ा सा जो है, और फिर उसमें भी मैंने कोशिश की कि अल कुरान युफस्सिर बाज़हु बिबाज़, कुरान का एक हिस्सा एक हिस्से को जो है ना मुफस्सर करता है यानी तफसीर करता है, और दूसरा जो है कुरान की जो बेहतरीन तफसीर है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं। अल्लाह फरमाता है कि ये जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कल्ब पर नाज़िल हुआ है, क्योंकि ये आपके कल्ब पर नाज़िल हुआ है, और ताकि आप लोगों पर वाज़िह करे कि अल्लाह ने क्या कहा है, ताकि वो समझे, तो ये ताकि वो नसीहत पकड़े। तो इसलिए हमें पहले तो अपने आप को तर्जमे तक फोकस रहना है कुरान का, क्योंकि डेफिनेटली एक वाक़या है फॉर एग्जांपल आदम अलैहिस्सलाम का वो 6 या 7 जगह है, कहाँ पे कोई कहीं पे कोई तफसील है, लेकिन वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुझे भी तजर्बा हुआ, मैंने दोहरा तर्जमा कुरान में पहला दिन दिया तो ज़्यादा टाइम था, मुझे समझ में आई कि दोहरा तर्जमा कुरान जो है तफसीर जो है डिफरेंट है, तो मैंने अब सिर्फ तर्जमे पर फोकस करता हूँ। उसके लिए रेफरेंस जो है कुरान से बहुत कम देता हूँ, हाँ अहादीस के कुछ रेफरेंस देता रहता हूँ साथ साथ जो भी मुझे जहाँ पे ज़रूरत होती है, लेकिन ओवरऑल तर्जमा ही ऐसी चीज़ है जो अगर तर्जमा भी आप पढ़ लेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला, अगर सिर्फ एक दुआ करके आना है कि अल्लाह मेरे ज़हन में जो पहले है ना उसको हाली करना है। देखिए कुछ ख्यालात जो हमें अपने विरासत में मिले थे ख़ानदानी तौर पे या जिस भी मुकातबे फ़िक्र थे उसको सबको निकालें कि अल्लाह सब चीज़ों को हाली करके आ रहा हूँ और अब तेरे कुरान की तरफ आ रहा हूँ, और फिर तर्जुमा पढ़ना है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कोशिश करें कि अगर हो सके तो हदीस को थोड़ा सा मुताला साथ करते रहें, लेकिन पहले तर्जुमा पढ़ें, उसके बाद कुरान के साथ जितनी भी हैं जैसे तफसीर इब्न कसीर है, उन्होंने बहुत सारे हवाले जो दिए हैं वो कोशिश की है कि ज़्यादा हदीसों के साथ दिए। इसी तरह बहुत सारे और भी हैं जितनी भी लिखे गई हैं तफसीरें, तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो तर्जुमा पढ़ें, कोई भी तर्जुमा पढ़ने में आज कह रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको लगेगा कि कुरान ने जिसे ना आपको अपने साथ अटैच करना शुरू कर दिया ना तो फिर आप पीछे नहीं लेंगे। क्योंकि ये सर मुझे यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारी ट्रांसमिशन में भी, समटाइम्स लोग भी पूछते हैं, चूँकि यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस, ये बेहतरीन इस वक्त क्वेश्चन हो सकता है आपसे जो जवाब मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी कुरान करीम का तर्जुमा नहीं पढ़ना चाहिए, इंसान भटक जाता है। अब वो भटक जाता है किस वे में आता है, किस सेंस में आता है, ये आप बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि सफ़र आपने जब शुरू किया आपने कुरान भी पढ़ा, तर्जुमा भी पढ़ा, ये बताइएगा प्लीज़ इस हवाले से। देखिए जी, ये तो मैं समझता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि कुरान खुद नहीं समझना चाहिए, आपने जो किया मैं आपके सवाल, क्योंकि ये हमें तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है, हाँ ठीक है ना, कि वो कहते हैं जी कुरान खुद समझने की कोशिश करोगे तो भटक जाओगे। जी ऐसा क्यों है इस तरह? मैं वही बात, वो फिर वो कुछ कहते हैं कि जी कुछ अलूम है वो आप हासिल करें। तो मेरी जितने भी ये लोग कहते हैं अल्लाह ताला उनको समझ भी दे, और मेरी उनसे दरख्वास्त भी है, इससे क्या होता है कि लोग कुरान से दूर हो जाते हैं।
پنجاب. وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے لیے پہلے علوم سیکھنے ہیں اور یقین جانے. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں نے جب قرآن سیکھا تو میں نے سمپلی ترجمہ سیکھا. ٹھیک, اگر میں پہلے زیادہ جاتا کہ یار میں نے تفسیریں بھی پڑھنی ہیں, یہ بھی کرنا ہے, تو شاید پھر میں اور گرامر بھی, جیسے میں نے کہا کہ گرامر میں نے جب پڑھی تو بڑی سکیل تھی. ڈیفینیٹلی گرامر ایک مشکل چیز ہے, جہاں بھی آپ پڑھے, چاہے انگلش میں پڑھے, چاہے اردو میں پڑھے, چاہے عربی میں پڑھے, تو وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ تھی. تو لیکن جو ترجمہ, اور میں نے سب سے بڑی جو میں نے کہا کہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے. جیسے کوئی بھی آپ, میں نے جتنا بھی قرآن سے بات کروں گا کہ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں نا شروع ہی کر رہے ہیں, جب ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ سیدھا راستہ, اللہ شروع کرتے ہیں دوسری جو سورہ مبارکہ ہے سورہ البقرہ ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کتاب ہے, ذالک جو ہے اشارہ ہے قریب کے لیے. اب تھوڑا جتنا بھی نا آپ ترجمہ جیسے آپ کریں گے نا, میں نے پہلے کہا ہے کہ جو لوگ بھی آئیں گے نا, اور ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈیفینیٹلی میری بھی کوشش یہی ہے کہ جو سینٹر بنایا جائے, کیونکہ مجھے اللہ نے میرے لیے قرآن کو بڑا آسان کیا ہے, اور قرآن ہے آسان, کیونکہ میں قرآن کی طرف آیا ہی شاید سے تھا کہ اللہ نے آسان کہا ہے. تو اب جتنے مرضی لوگ مشکل بنائیں, مشکل نہیں ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی قرآن کوئی نہیں بھٹک سکتا, قرآن صرف نیت ہونی چاہیے آپ کی, نیت سے کوئی نہیں بھٹکے. ہاں جو بھی آپ یہاں پہ اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ پوچھیں, اپنے علماء سے پوچھ لیں, جن سے آپ کو لگتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ان سے بات کریں, آپ پوچھیں, تو آپ پوچھ لیں. اور آپ کو اگر لگتا ہے, اور دیکھیں دو چیزیں, ایک چیز جو ہے نا پوچھنے والے کے لیے بھی میں ایک اور بھی جو ہے آسانی بھی کر دوں, اور ایک مطلب وہ کہ تاکہ اس کو لگے کہ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ کتنا اتھینٹک ہے. دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کے انہوں نے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں, مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا یار تم نے جو سوال کیا سوال صحیح کرو مجھ سے. تو انہوں نے کہا جی میں نے پوچھا ہے کہ میں یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں, اس کا مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا کیا رائے ہے. انہوں نے کہا میری رائے کچھ نہیں ہے, تم نے سوال اسی لیے غلط کیا ہے کہ تم میری رائے پوچھ رہے ہو, مجھ سے یہ پوچھو کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو جب بھی کسی سے دلیل لینی نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں تو دلیل لیں قرآن کے ساتھ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ, پھر کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بھٹکنے والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آپ قرآن پڑھتے ہیں, اور میں کہتا ہوں ایک شخص شروع کرے الف لام میم, بلکہ الحمدللہ سے شروع کرے ون ناس تک پہنچے, اور ترجمہ پڑھ لے جی, اور سمپلی ترجمہ پڑھ لے, کسی کا بھی پڑھ لے, کسی کا بھی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا بھی پڑھ لے جو اس کا مکاتب فکر ہے, ترجمہ پڑھ لے, حاشیے میں نہ جائے. حاشیے میں کیونکہ ہم نے وہ چیز ڈالنی ہوتی ہے جو ہماری اپنے ذہن کی ہے یا ہماری مکاتب فکر جو سمجھتے ہیں, تو صرف سمپلی ترجمہ پڑھنے سے کوئی نہیں بھٹکے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر ہم کہیں گے نا کہ اس طرح کوئی بھٹکے گا تو پھر کبھی ترجمہ کوئی پڑھ نہیں پائے گا. اور کوئی کہے گا نا جی وہ 17 علوم یا 22 علوم سیکھ لو, اس کے بعد قرآن کو پکڑنا, تو میں نے تو کوئی علوم نہیں سیکھے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ جتنا میں نے پڑھایا ہے, اور جتنا میں نے الحمدللہ میں نے مسجد میں ایک دفعہ قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ مکمل کیا ہے, اپنے گھر میں کیا ہے, اور اب شروع الحمدللہ قرآن آسان کی صورت میں کر رہا ہوں. تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ہم جیسے لوگ بھی ہوں گے, سارے عالم تو نہیں ہوں گے نا, سارے مدرسے سے بڑے نہیں ہوں گے. خوبصورت بات کی ہے شیخ صاحب نے ابھی فرمایا کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں, ترجمہ پڑھیں, جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری کنفیوژن ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ کسی کے پاس جائیے, سیکھیے, ان سے پوچھیے, پھر آپ اس کی جستجو میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے. ایک جستجو عبدالکریم صاحب ہماری یہ بھی ہے کہ صدقے کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا رہے کہ مال بتا کے خرچ کرنا اور مال چھپا کے خرچ کرنا. جیسے بھی ہمارے کالر, ہمارے ساتھی جو پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, تعاون کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے آپ کا راز فاش کر دیا, میں نے بول دیا. تو اس طرح سے اب ایک حدیث بھی میرے ذہن میں آتی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں اور ان پہ رش کیا جاتا ہے. ایک وہ جو علم کے طور پر علم خرچ کرتے ہیں, علم بانٹتے ہیں, علم سکھاتے ہیں, جیسے معلم ہیں, جس طرح بھی شیخ صاحب بیٹھے ہیں, علم کے حوالے سے, قرآن کے علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, درس و تدریس سے وابستہ ہے. اور ایک وہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو ان دونوں کے حوالے سے ایک تو یہ بات بھی ساتھ جوڑیے گا. دوسرا ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے, جس طرح ہم پہلے گفتگو میں کہہ رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ وہ اگر صدقہ ایسے نہیں کر سکتا, مال کی صورت میں مسکرائے, آیات پڑھے, ذکر و اذکار کرے, صلہ رحمی کرے, وہ ساری چیزیں جو آپ. اور دوسرا وہ جو مال خرچ کر رہا ہے. تو بات وہاں پہ کہیں نہ کہیں دل میں آ جاتی کہ مال بھی خرچ کر رہا ہے اور یہ نیکیاں بھی سمیٹ رہا ہے, اور ایک دوسرا کہ جو کہہ رہا ہے کہ میں مال نہیں خرچ کر سکتا لیکن میں صرف یہ خرچ کر. تو جس کے پاس جو ہے کم از کم وہ تو کرے, وہ دے. بالکل. تو فرمائیے گا کہ چھپ کے دے دینا اور بظاہر دینا, ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. یہ بھی دیکھیں شریعت میں نا دونوں کے فضائل ملتے ہیں. ہاں جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ. جی. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 بندوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا
قیامت کا میدان سج چکا ہے اور حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، اور سارے یہ معاملہ سختی کے جو ہے نا لمبی حدیث ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں ایک وہ بندہ ہوگا جس کا دایاں ہاتھ خرچ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی وہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اتنا خفیہ رکھ کے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتا ہے. تو اس کی فضیلت نبی علیہ السلام کتنی بڑی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل پہ اس کو اپنے سائے کے نیچے جگہ دے دیں گے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں نا کہ یہ افضل اس وجہ سے ہے کہ اگر میرے اندر ریاکاری کا شیبہ ہے، ڈر ہے، اگر میرے اندر ریاکاری آ جاتی ہے، میں نے اپنے نفس کو اس طرح سے صاف نہیں کیا ہوا، تو پھر ہمارا خفیہ رکھ کے دینا بہتر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن 3 بندوں کے ساتھ جہنم کی آگ کو گرم کیا جائے گا، یعنی ابتدا 3 آدمیوں سے کی جائے گی. اب دیکھیں کہ ان کے اعمال کتنے بڑے ہیں. کہ ایک بندہ وہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں شہادت نوش کی، اپنی جان اللہ رب العزت کے دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربان کر دی، اور صلہ کیا ملا کہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں آیا، اور حدیث میں یہ ہے کہ شہید سیدھا جنتی ہے. وہ بندہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جوانی دی تھی، کہاں خرچ کر کے آئے ہو؟ تو وہ بندہ کہے کہ اللہ رب العزت میں تیرے دین کے بلندی کے لیے، تیرے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اتنا لڑا کہ میں نے جام شہادت نوش فرما لیا، تیرے راستے میں اپنی جان نثار کر دی. اللہ رب العزت فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں بہت بڑی جری، بہادر، بہت دلیر کہیں، تو لوگوں نے تمہیں کہہ دیا دکھاوا آ گیا. ہاں جی، دکھاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی. تمہاری نیت ریاکاری تھی، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. اور دوسری طرف وہ بندہ آئے گا جو عالم تھا، اتنے زیادہ دروس اور سفر کی مشقتیں برداشت کی، اور جیسے کہ ہمارے اس وقت بھی ہوتا ہے کہ علماء جو زیادہ تر ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا وقت جو ہوتا ہے وہ اسلام کی ترویج میں لگایا جاتا ہے. ہمارے پاس تو مثالیں موجود ہیں نا، پیغام ٹی وی پہ کہاں سے سفر کر کے علماء پہنچتے ہیں اور صحیح مشقت کر کے پہنچتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے. تو وہ ٹرو ایک فیس ہے دین کا. جی بالکل. دوسرا آپ بیان کر رہے ہیں کہ اب وہ دیکھیں انہوں نے اتنا مثلا اپنے گھر بار کو چھوڑا، سفر اختیار کیے، صعوبتیں برداشت کی، تو وہ اللہ رب العزت کے دربار میں جب پہنچیں گے، اللہ رب العزت حساب لیں گے کہ آپ کو علم کی دولت دی تھی، آپ کیا کر کے آئے؟ تو وہ کہیں گے اللہ میں نے خشکی اور تری کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ کا سفر کیا، اور تیرے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی جو ترویج کے لیے میں نے کام کیا. اللہ رب العزت فرمائیں گے تم نے صرف اس لیے کیا یہ کام کہ لوگ تمہیں بہت بڑا عالم کہیں، بہت بڑا حافظ کہیں، بہت اچھا قاری کہیں، تو یہ لوگوں نے کہہ دیا، اب تمہارا میرے پاس کوئی اجر نہیں ہے. اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. تیسرا وہ بندہ جس نے مال ایسے خرچ کیا ہوگا جس طرح تیز ہوا چلتی ہے، یا جس طرح سمجھ لیں کہ بارش آتی ہے، جو بھی بندہ آیا بس بے تحاشا دیتا گیا، خرچ کرتا گیا. اور اللہ رب العزت کے پاس جب پہنچے گا تو اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ بتا میرے بندے، میں نے مال سے نوازا تھا تو کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا اللہ میاں کوئی مسجد نہیں چھوڑی، کوئی مدرسہ نہیں چھوڑا، کوئی ہسپتال، کوئی ڈسپینسری، کوئی یتیم خانہ، کوئی یعنی خیر کی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے، سارا مال میں نے خرچ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرمائیں کہ تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت صحیح کہیں، تو تیری دنیا پر وہ جو ہے وہ تمہاری منشا پوری ہوگی، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. یعنی کہ یہاں پر بات یہ ہے کہ خفیہ آپ رکھیں اس وقت جب آپ کو ریاکاری کا ڈر ہے. ٹھیک ہے. جب پہلے میں نے بیان کی ہے، جب ہم صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، یا کسی بھی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعاون کا اعلان کیا ہے نا، تو صحابہ نے بڑھ چڑھ کر اعلان کیے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ جو ہے نا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کی مثالیں ملتی ہیں. بیر روما کنواں لے کے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دینا، اور سب کو پتہ بھی ہے، خفیہ بھی نہیں ہے. اسی طرح جنگوں کے موقع پر مال جو ہے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارتیں دی. اسی طرح قحط پڑا تو لشکر جو مثلا آ رہے تھے، پوری اونٹوں کی قطاریں، وہ ساری کی ساری آ کے تاجر کہتے ہیں جی ہمیں بیچ دو، دگنا منافع لے لو، تگنا منافع لے لو، 10 گنا لے لو. وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ میرا سودا ہو چکا اور مجھے اس سے زیادہ ملا ہے، زیادہ ملے. یہ ایگزامپل ہے ہمارے سامنے، ایک یعنی ایگزامپل ظاہری بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری صورت وہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے دل میں شائبہ آ سکتا ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ خاموشی سے. اور مزے کی بات ہے، میں ایک بات اس میں ایڈ کر دوں، یہ ریاکاری جو ہے نا یہ ہمارے بس میں ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے میں بچ نہیں سکتا، یہ میں اس کو دور کر نہیں سکتا، یہ ہمارے بس میں ہے یہ چیز. یاسین نقی صاحب موجود ہے. یہ جو حدیث ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہ ایک شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، ان پہ بھی ڈائریکٹ فٹ آ کے بیٹھتی ہے
کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں مال بھی, اور علم کے حوالے سے بھی, وہ دعوت دین کے حوالے سے بھی, قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بھی. ابھی خود اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. یاسین نقی صاحب, یو فیل پراؤڈ, آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو گئی ہے, خاص رحمت ہے کہ دونوں طرح سے آپ اس حدیث پہ پورے اتر رہے ہیں؟ آپ جتنی بھی حدیث کی کتابیں پڑھیں گے نا, جس طرح انہوں نے فرمایا, تو پہلے نمبر پر یہی حدیث آتی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار ٹھیک ہے. نیت. اور جو شہید ہے یا وہ ہے, تینوں شخص کی بات کی گئی. اب وہ 3 شخص جب پڑھ کے بندہ شروع کرتا ہے نا, تو بندہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو کہاں تولوں گا. بڑی کلیئر سی بات ہے. دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا نفس یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں آپ کی نیت پہ مبنی ہے نا. ایک تو آپ کی نیت ہے کہ اللہ کرے کسی کو معلوم نہ ہو, اور کوشش کریں آپ, پھر بھی اگر کہیں معلوم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یا لوگ کسی وجہ سے آپ کی تعریف کرتے ہیں. تو لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑی خوبصورت دعا ہے جو آپ نے کہا کہ ربی لا تؤاخذنی بما یقولون, کہ اللہ تو مجھے نا میرا مواخذہ نہ کری کہ کل قیامت والے دن کہ یہ تعریف کر رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی بہت زیادہ دینے والے تھے. عثمان غنی کی تو بات کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک بھی آئے تو سوال یہ نہیں کیا کہ ابو بکر کیا لے کے آئے ہو, فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو. اب سوال کا انداز دیکھیں نا, تو کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. عمر فاروق وسلم کہتے ہیں میرے پاس بہت مال تھا, میں نے کہا آج میں ابو بکر سے سب کچھ لے جاؤں گا. لیکن اصل بات جو ہے نا, کون کس حالات میں کر رہا ہے, پہلی بات ہے. باقی رہ گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں. آپ نے فرمایا صحیح حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو, علم دیا ہو, اور دن رات وہ اگر اللہ کے لیے بانٹے, تو ڈیفینیٹلی رشک صرف اس سے کیا جا سکتا ہے. رشک کہا ہے, ایک آتا ہے حسد. حسد کی سمجھ لے کہ خوبصورت جو نام ہے نا وہ رشک ہے, کہ اللہ جس طرح اس کو دیا مجھے بھی دے, میں بھی خرچ کروں. اب ڈیفینیٹلی وہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو کسی نے دیکھا تو وہ دعا کر سکتا ہے نا کہ جی دیکھا. پہلی بات دیکھیں, بات رہ گئی قرآن کی, الحمدللہ علم کی. ڈیفینیٹلی ہم تو ان علماء میں آتے نہیں ہیں, پہلی بات ہے. میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہی ہوں, اور اسٹوڈنٹ ہی ڈیفینیٹلی ایک زندگی میں اللہ کا شکر ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک کام شروع کیا, اور اللہ نے میرے سے کروایا ہے, تو وہ بھی اللہ نے کروایا ہے اس لیے کہ لگتا تھا کہ بڑا مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. اور صرف ایک چیز جو ہے وہ اللہ نے, وہ بھی اللہ نے کیا, کھڑا اللہ نے کر دیا. اور بہت ساری جگہ پہ اللہ کی مدد آئی, صرف میں کھڑا رہا. دیکھیں لوگ آئے بھی, لوگ چلے بھی گئے. ڈیفینیٹلی کسی کا مزاج آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, جی جی, لیکن آپ نے جب کھڑے رہنا نا, تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اصل اللہ ہم سے چاہتے ہی ہے کہ ایک شخص جب کھڑا ہوا ہے نا, تو پھر کھڑا ہو جائے. اب رہ گئی باقی ڈیفینیٹلی جو ہے بہت دعائیں مانگی, جس طرح میں نے وہ دعا بھی آپ کو ربی لا تؤاخذنی بما یقولون, کہ اللہ تو مجھے نہ پکڑنا جو یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور وقت پھر لی ما لا یعلمون, اور یہ میرے بارے میں جو نہیں جانتے, جو تعریف کر رہے شاید میرے میں وہ چیزیں نہیں ہیں. اور وجعلنی خیرا مما یظنون, اور اللہ جو ہے حضرت ابو بکر سے یہ منقول ہے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو میرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. اور جتنا بھی ہم کہہ لیں نا, شیطان تو ہر ایک شخص کے ساتھ ہے, جی, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دل میں خیال نہ آئے. اب اس کے آپ کا کتنا کنٹرول کر سکتے ہو, وہ کنٹرول بھی کرنا ہے. اور ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ صدقہ دیکھیں سر نوال لانی ہے. قرآن میں بہت ساری جگہ ہے کہ دکھا کے بھی دو اور چھپا کے بھی دو, دونوں صورتوں میں آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, گفتگو جاری ہے اور بالکل اینڈ کے قریب پہنچ رہی ٹرانسمیشن, اور گفتگو سمیٹنے کا بھی وقت ہے. لیکن اس سب کو پروسیس کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. یہ مہینہ عالیشان ہے, یہ رحمت کا جہاں ہے, خوشیوں کا سما سمیٹ لا برکات رمضان, برکات رمضان, برکات رمضان. گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ عبد القیوم صاحب بھی موجود ہیں اور محمد یاسین نقی صاحب موجود ہیں. اچھا سر, عبد القیوم صاحب یہ فرمائے گا, جو فوت شدگان ہیں, ان یعنی کوئی والدین ہیں کسی کے, اپنے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, تو ان کی جانب سے بھی صدقہ ہو سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, ہمیں اور اس چیز کا بلکہ ہمیں باقاعدہ طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے
کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو 3 قسم کے عمل ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت جاری رکھتے ہیں. جیسے میں نے آپ نے جب مجھ سے پہلا سوال کیا تھا تو میں اس وقت ایک بات کر رہا تھا کہ یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا یہ ختم نہیں ہو جاتا ہوتا. یہ ایک ایسا اکاؤنٹ کھلتا ہے کہ یہ پھر جاری رہتا ہے. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یاسین نقی صاحب نے بھی یہ حدیث آپ کو کوٹ کی ہے کہ کھجور کے آدھی کھجور کا ٹکڑا جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے نا خلوص نیت کے ساتھ, تو وہ اتنا اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ مبارک کے اندر رکھ کے اس کی پرورش کرتے ہیں, اور اس طرح کرتے ہیں جیسے ایک بندہ کوئی کسان اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. اور یہ لوگ نا, یا ہم لوگ شاید توجہ نہ کریں لیکن کسان لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. گائے, بھینس, بکری, ان جانوروں کی تربیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی خاص. دودھ ہوتے وقت وہ ٹانگیں نہ مارے ہوئے, اس طرح کی چیزیں 2-3 ہوتی ہیں. لیکن گھوڑا جو ہوتا ہے, یہ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ دنیا میں رہتی دنیا تک اس کو ایک سمجھ لیں کہ طاقت کے ساتھ اور جنگوں کے اندر ہنر کے ساتھ, یعنی کہ اس کے داؤ پہ جو گھوڑے کو سکھائے جاتے تھے ان کے ساتھ, یعنی اس کو جانا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر باقاعدہ گھوڑے کا لفظ بولا کہ گھوڑے کی جس طرح اہتمام کے ساتھ پرورش کی جاتی ہے نا, تو اللہ رب العزت بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی پرورش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کالر شامل کر لیتے ہیں جی, پھر آگے بڑھیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم جناب نعیم شہزاد صاحب لاہور سے کال کی, سر شکریہ کال کرنے کے لیے. پیغام ٹی وی کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں, بہت شکریہ پیغام ٹی وی کے ساتھ جڑنے کے لیے. عبد القیوم صاحب موجود ہیں, آپ سے گفتگو کریں گے. فرمائیے. نہیں بھائی, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج ٹھیک ہیں آپ کے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم. آپ سنائیں, آپ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ؟ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جی اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. جی الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. آپ کی بھی کوششیں قبول فرمائے, آپ کی پوری ٹیم کی, پیغام ٹی وی کی ساری ٹیم کی جو ہے نا, وَإِيَّاكُمْ آمین. پرفتن دور میں آپ جو ہے نا ہدایتوں کا جو کام کر رہے ہیں, اللہ پاک جو ہے نا اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور پورے عالم کے جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین آمین یا رب العالمین. یہ نہیں بھائی, یہ ہماری مشترکہ کاوش ہے, آپ بھی شامل ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے رہا ہے, آپ کو بھی توفیق دے رہا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو مل جل کے چل رہا ہے. تو آپ پیغام کے ساتھ ماشاءاللہ کیا تعاون کرنا چاہتے ہیں؟ بس جی میں جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات, اتنا ماشاءاللہ عظیم کام ہے, تو بس یہ ہے کہ ہمارا تو وہی صحابی والا معاملہ کہ چند کھجوریں جو ہے نا وہی کام آ جائیں, اللہ خلوص سے قبول فرما لے. آمین آمین یا رب العالمین. میری طرف سے جو ہے نا وہ 60,000 روپے میری طرف سے اور 20,000 روپے میرے دوستوں کی طرف سے ماشاءاللہ. میں انشاءاللہ آپ کو کام کروں. اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے. ابھی یہی ہماری بات چل رہی ہے کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ کتنا معنی رکھتا ہے. یہ تو پھر اس میں کئی کھجوریں آ جائیں گی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی آمین. جزاک بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. جناب محترم نعیم شہزاد صاحب, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ, حدیث شریف کا ذکر ہو رہا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. سو یہ قابل رشک لوگ ہیں جی یقیناً. آئی گیس 80,000 روپیز انہوں نے اس میں 90,000 90,000 روپیہ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. جی میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح نبی نے فرمایا کہ اس طرح اہتمام کے ساتھ پرورش کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے وقت پیش ہوگا نا, تو ہر بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو لایا جائے گا, اس کی نیکیاں اس کی برائیاں ساتھ آ جائیں گی. تو وہ بندہ دیکھے گا کہ نیکیاں, یہ میں نے نمازیں پڑھی تھی, یہ روزے رکھے تھے, یہ زکوٰۃ دی تھی, یہ ساری چیزیں وہ پہچان رہا ہوگا نا. ایک نیکی ایسی ہوگی جو اس کے پہچان میں نہیں آ رہی ہوگی, وہ بڑا حیران ہو کے اللہ سے سوال کرے گا, اللہ میاں یہ نیکی میری نہیں ہے, لگتا کسی اور کی آ گئی ہے. تو اللہ رب العزت اس وقت اس کو فرمائیں گے کہ یہ وہ نیکی ہے جو آدھا کھجور تو نے میری رضا کے لیے خلوص نیت سے جو خرچ کی تھی, وہ ہے, یعنی صدقہ ہے یہ, صدقہ اللہ کی راہ میں, یہ جاری ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا, ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے. ان کا خرچ کیا ہوا مال ایک دانے کی طرح ہے, جس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, 7 سٹے نکلتے ہیں, اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں, اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑھا بھی دیتا ہے. یعنی صدقہ ختم نہیں ہوتا. تو جیسے آپ نے پوچھا تھا فوت شدگان کے لیے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ علم پھیلا گیا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جیسے شیخ صاحب سے کام لے رہے ہیں, تو یہ جیسے جیسے اسٹوڈنٹ آگے پہنچاتے جائیں گے, جس طرح شیخ صاحب جن سے سیکھ کے آگے پہنچا رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن رہے ہیں, اسی طرح طالب علم جیسے جیسے وہ آگے پھیلاتے جائیں گے اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ اس میت کے لیے بنتا جائے گا. عبد القیوم صاحب, کسی نے ایک جملہ ہی سیکھ لیا, آن لائن پڑھ لیا, کوئی چیز یاد کر لی, اس کا بھی ان کو صدقہ ملتا رہے گا. جی بالکل. اچھا اسی طریقے سے نیک اولاد,
بندے نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی ہے، وہ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ صدقہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ صدقہ جو ہے وہ بھی میت کو پہنچتا رہے گا، پہنچتا رہے گا. ٹھیک ہے علیہ جی، وقت چونکہ اختتام کی طرف ہے، بالکل ہماری ٹرانسمیشن اپنی کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے. میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا یاسین نقی صاحب. قرآن کریم رمضان المبارک میں تو جڑنے کی ہم بات کریں، جب یہ گزر جائے گا، یہ رحمتوں والے دن، لوٹ سیل کے دن ہم سے زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے اور نہ جانے پھر دوبارہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہمیں کس طرح سے جڑے رہنا چاہیے قرآن کریم کے ساتھ؟ دیکھیے قرآن کریم کے ساتھ تو ہمیں ہر لمحے کو جو ہے جڑنا ہے. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں، جس طرح ہم بہت سارے کام جو ہے نا، بہت سارے الحمدللہ رمضان کی ایک برکت ہے کہ مسجدوں میں الحمدللہ جب دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں. جی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ جو ہے اس میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، باقی میں کم ہوتے ہیں، تو بعض چیزوں کو فضیلت دی گئی ہے. اسی طرح رمضان کو فضیلت دی گئی ہے معذرت کے ساتھ. تو قرآن جو ہے دیکھیں، یہ تو روزانہ ہم جو ہے، آپ ایک چیز اگر ہمیں قرآن سمجھ میں آئے اور روزانہ جو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلی بات ہے قرآن ہی پڑھا جاتا ہے. مین جو ہم سنتے ہیں، جو 3 نمازیں ہیں ہماری، جو فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، اس میں کیونکہ جہری قرات ہوتی ہے، یعنی اونچی آواز میں امام پڑھتے ہیں، تو اگر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہو نا، ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمیں نماز کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ابھی بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ تراویح میں لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کہاں تراویح جو ہے کم سے کم ٹائم میں مکمل ہوگی نماز، تو وہاں جانا ہے. لیکن جب آپ کو مزہ آنا شروع ہوگا تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے، کوئی بھی نہیں سوچے گا. وہ کہے گا کہ اب تو جہاں مجھے لطف آ رہا ہے نا، آپ چاہے حرم میں ہوں، چاہے جہیں بھی دنیا کے کہیں بھی کنارے میں ہو، حرم میں ایک اپنا ماحول بنتا ہے، اللہ کا گھر ہے ڈیفینیٹلی. ماشاءاللہ وہاں تو جا کے وہاں کا جو ماحول ہے وہ، اور یا مدینہ پاک ہو، تو ڈیفینیٹلی یہ بہت زبردست، کیونکہ وہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ نے کہا کہ آپ رمضان ہی نہیں، اس کے بعد بھی ڈیلی زندگی میں آپ کی شامل ہونا چاہیے. قرآن تو ہمارے ساتھ ڈیلی ہی ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیتا ہے. سبق دے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں چاہ نہیں رہا کہ اس گفتگو کو ہم روکیں، لیکن چونکہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے اور کلوزنگ سے پہلے ہم سب دعا میں شامل ہوتے ہیں. میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا. عبدالقیوم ظہیر صاحب، سر آپ تشریف لائے، آپ کا آنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. اور ہمارے ساتھ موجود رہے محمد یاسین نقی شیخ صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ جی. ہم چونکہ سب کے لیے دعا کروایا کرتے ہیں اور آج بھی ہم اسی طرح دعا کروائیں گے اپنے پیغام ٹی وی کے سارے ناظرین سامعین کے لیے، اور جو بھی ہمیں کہیں پہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سب کو دعا میں شامل کرتے ہیں. گزارش ہے شیخ صاحب دعا کے لیے ہاتھ جی. دعا کے لیے ایک چیز بھی ضرور رکھیں کہ پورے یقین کے ساتھ مانگنی ہے دعا، اللہ سے پورے یقین کے ساتھ، اور دعا سمجھ کر مانگنی چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. کیا مانگیں. جی بسم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی تمام بلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی تمام بلائیاں عطا فرما دے. اور اے اللہ تو ہم کل قیامت والے دن ہم سب کو آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لینا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ جو اگر تو نے ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے اللہ تو ہمیں نہ پکڑنا ہماری خطاؤں پر، ہماری بھول چوک پر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ جو بھی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں ہم سے جو بھی ہمارے ساتھ ہم سے زیادتی ہوتی ہیں، ظلم ہوتی ہیں، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم تو سب ہسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اے اللہ اس امت کی بقا ہی اس قرآن کے ساتھ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کل قیامت والے دن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ یہ پاک مہینہ ہے تیرا، رمضان اور قرآن کا مہینہ ہے. اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے جو ہے شافی بنا دینا، سفارش کرنے والا بنا دینا. کل قیامت والے دن یہ شفاعت کرے ہم سب کی. اور آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت ساری قوموں کو عروج دے گا.
वजज़ाउ बिहिल आखरीन, और इसको छोड़ने की वजह से बहुत सारे जो है वो नुकसान में ज़लील ख्वार होंगे। तो आज अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस तोसा से सब कि अल्लाह करे हमारे दिलों से निकले कि आज जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है वो उसका सबसे जो मेन वजह है, अगर हम देखेंगे तो वो हमारी अल्लाह से और कुरान से दूरी है। देखें, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आज उम्मत मुस्लिमा में जो भी जुल्म जहाँ जहाँ पर भी हो रहे हैं, अल्लाह तो अपने फ़ज़ल से अपने करम से उनकी मदद फरमा। और अल्लाह जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, अल्लाह उन सब को इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारा इत्तेहाद, मुसलमानों का इत्तेहाद ही ऐसी चीज़ है जब वो होगा तो फिर कोई भी कहीं पे जुल्म नहीं होगा, ना बर्मा में होगा, ना कश्मीर में होगा, ना फ़लस्तीन में होगा। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ सबसे बड़ी तो यही है कि जहाँ जहाँ मुसलमान मज़लूम हैं, जहाँ जहाँ मुसलमान जो है अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं, अल्लाह उन सब की मदद भी फरमाए। और अल्लाह ताला उन्हें जिन पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह उनको जुल्मों से बचाए। और अल्लाह ताला हम सब को भी, मुझे आपको, हम सब को जो भी दुआ में शरीक है, अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि हम जिस तरह भी मदद कर सकते हैं माली तौर पर और दुआओं की सूरत में, जो जिस तरह भी कर सकता है मदद करे। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबको अल्लाह की तरफ पलटना है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। अल्लाह हमें हमारी औलादों के ज़रिए, हमारे घर वालों के ज़रिए आँखों की ठंडक अता फरमा। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और अल्लाह हम सबको आगे बढ़ने वाला बना दे, मुत्तक़ियों का इमाम बना दे, यानी हम पहल करने वालों में शामिल हो जाए। अल्लाह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना हमें पकड़ा, हमारे रब हमें ना पकड़ना हमारी कोताहियों पर, हमारी कोताहियों पर। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। ए अल्लाह हम पर वैसा बोझ ना डालना जो अल्लाह पहले लोगों पर पड़ा। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी। ए अल्लाह हम पर वो बोझ भी ना डालना जो हमारी ताकत से ज़्यादा है। फ़ग़फ़िर लना रब्बना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना। अल्लाह तू हमें बख्श दे, अल्लाह दरगुज़र फरमा, अल्लाह हम पर रहम कर। तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा कारसाज़ है। वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। और ए अल्लाह जो भी काफ़िर इस वक्त जो भी हम पर जुल्म कर रहे हैं, या मुसलमान बहन भाइयों पर जुल्म हो रहे हैं, माओ बहनों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्लाह उनके लिए तू हमारा मददगार बन जा। अल्लाह तू उनके ख़िलाफ़ हमारा मददगार बन जा। अल्लाह ताला जितने भी लोग जिन्होंने भी हाथ उठाए हैं, ए अल्लाह हमारी सब की दुआओं को, हम सब की दुआओं को उन मज़लूम मुसलमानों के लिए कबूल फरमा। अल्लाह जो तेरे दीन के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह जो तेरे दीन की वजह से जिनको जो है जुल्म जिन पर किया जा रहा है, अल्लाह चाहे वो फ़लस्तीन के मुसलमान हों, अल्लाह कश्मीर के मुसलमान हों, या जहाँ भी दुनिया में मुसलमान इस वक्त पिस रहे हैं, अल्लाह तू उनकी मदद फरमा। अल्लाह बेशक वो तेरे दीन का नाम लेवा हैं और इसी वजह से उन पर जुल्म किया जा रहा है। अल्लाह तू अपने दीन वालों की हिफाजत फरमा, अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो हम कर सकते हैं अल्लाह हम कर रहे हैं। अल्लाह तो जो, और अल्लाह जितना भी कहा गया है, जितना भी सुना गया है, तो अपने फजल से कबूल फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन या रब्बल आलमीन। लीजिए, इसके साथ ही इफ्तार ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है। ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशन में दोबारा मुलाकात होती है। ये महीना आलीशान है, ये रहमत का जहां है, खुशियों का समा समेटना बरक़ात रमज़ान।